5 ایجنٹس ایک تابوت۔ وہ مر چکے تھے، مگر یہ حقیقت شہر کے شور تک نہ پہنچی۔ سانسیں بہت پہلے ختم ہو گئیں، اور پھر بھی ریکارڈز میں ان کے نام چلتے رہے۔ ایک ہی تابوت تھا جس کا وزن لوہے سے نہیں، چھپائے گئے سوالوں سے ناپا گیا۔ کندھوں پر رکھا تو ہاتھ نہیں، ارادے لرز گئے۔ کسی کو معلوم نہ ہو سکا کہ اندر ایک جسم لیٹا ہے، یا 5 انجام ایک دوسرے میں سمٹ آئے ہیں۔ کیمرے دیکھتے رہے، مگر یادداشت ہار گئی۔ نہ گولی کی گونج تھی، نہ چینخ کی گنجائش۔ صرف ایک جملہ بولا گیا، اور 5 زندگیاں خاموشی کے سپرد کر دی گئیں۔ دفاتر میں کرسیوں نے انتظار کیا، فونوں نے وہ کال نہ سنی جو کبھی آنی تھی، اور شہر نے آہستہ آہستہ سیکھ لیا کہ غائب ہونا سب سے مکمل موت ہے۔ وہ مرے تھے، مگر شک کی عدم موجودگی نے انہیں قبر سے بچا لیا، کیونکہ جہاں سوال پیدا نہ ہو وہاں قتل کو انجام کہا جاتا ہے۔ اور وہ تابوت، وہ دفن نہیں ہوا، اسے نظام کے سینے میں رکھ دیا گیا، وہاں جہاں راز مرتے نہیں، صرف وقت کا انتظار کرتے ہیں۔ بھائی، ہم ہر مہینے ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ مجھے تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اس نے گہری نظر سے اس کی طرف دیکھا، اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ تکلیف ہونے سے پہلے علاج ضروری ہے، اور جب تک میں ہوں کوئی تکلیف تمہیں چھو بھی نہیں سکتی۔ لہجے میں ایک عجیب سا اعتماد اور نرمی چھپی ہوئی تھی۔ میں جانتی ہوں آپ میرے سپر مین ہیں۔ وہ پلک جھپکے بغیر بولی اور آہستگی سے اس کی طرف گھوم گئی۔ آپ کو پتہ ہے، جب آپ مجھے پک یا ڈراپ کرتے ہیں یونیورسٹی میں، میرے دوست مجھ سے آپ کا نمبر مانگتے ہیں۔ وہ مسکرانے لگا تھا، اس میں بہت بچپنا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو دیکھ کر اس پر پیار آیا تھا۔ اوہ، آپ اسمائل کر رہے ہیں، تو کیا خیال ہے کسی پیاری لڑکی سے آپ کا سیٹ اپ کروا دوں؟ میں ان کو آپ کا نمبر دے دوں گی۔ صفا، اس نے اس کا نام لیا تھا، یعنی کہ نہیں۔ بھائی سوچیں، آپ کی شادی ایک بہت پیاری لڑکی سے ہو جائے گی، وہ میری بھابھی بن کر ہمارے گھر آ جائے گی، میں اس کو دوست بنا لوں گی، اور پھر ہم خوب مزے کریں گے۔ وہ ہاتھ پر ہاتھ مارنے لگی۔ اس کے خیالی کھچڑی پر اس نے کچھ دھیان نہیں دیا تھا۔ وہ جب بھی اس کے ساتھ ہوتی تھی اسی طرح کے خیالی پلاؤ بناتی تھی۔ ابھی ٹاپک اس کی شادی کا بن گیا تھا، لیکن اس وقت اس کے جو بھی ذہن میں آتا تھا وہیں پر بحث شروع ہو جاتی تھی، اور اس کو لفظ پر لفظ سنانا بھی وہ اپنا خاص فرض سمجھتی تھی۔ امان کبھی ضبط سے، کبھی پیار سے، اور کبھی صرف کانوں کے اوپر سے سن لیتا تھا۔ باتوں باتوں میں ہسپتال بھی پہنچ گیا۔ وہاں کی عمارت کو دیکھ کر وہ منہ بنانے لگی۔ بیبی پنک کلر کے سمپل سے شارٹ شرٹ کے ساتھ وہ وائٹ کلر کا فرشی شلوار پہن کر، پیروں میں ہم رنگ نازک شیشوں والے جوتے ڈالے، سیاہ سیدھے بال جو لیئرز میں کٹے ہوئے تھے اس کو کھلا چھوڑ کر ایک سائڈ پر 2 پیارے سے ہیئر کلپس لگائے ہوئے تھی۔ وہ پیاری تھی، اور اس کا سٹائل اسے مزید معصوم بنا رہا تھا۔ اوپر سے اس کی باتیں وہ نشہ ہونے کے لیے کافی تھیں۔ اترو، امان نے گاڑی کو پارک کرتے ہوئے اسے کہا۔ صفا دوسری سائڈ سے اتر گئی تھی، اس کی طرف گھوم کر اسی کے ہاتھ کو پکڑ کر دونوں ساتھ ہسپتال میں داخل ہوئے تھے۔ لفٹ میں انٹر ہو کر وہ 2nd فلور پر پہنچ گئے۔ وہاں سے لیفٹ سائڈ پر جا کر ایک روم میں اس کا ڈاکٹر بیٹھا ہوتا تھا۔ امان نے اس کا اپائنٹمنٹ صبح لیا تھا۔ اس سے پہلے صفا روم میں انٹر ہو گئی تھی۔ السلام علیکم ڈاکٹر انکل، تیز آواز میں کہہ کر وہ اس کے سامنے چیئر پر بیٹھ گئی۔ سامنے بیٹھا ہوا شخص تقریباً 40-45 سال کا لگ رہا تھا۔ وہ مسکرایا اور پیچھے آتے ہوئے امان کو دیکھا۔ وہ طریقے سے سلام کر کے اس کے ساتھ سامنے پڑے لیفٹ سائڈ کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر نے سلام کا جواب سر ہلا کر دیا اور صفا کی طرف متوجہ ہونے لگا۔ کیسی ہو گڑیا؟ کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی؟ وہ پروفیشنل مگر نرم انداز میں پوچھ رہا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، بس بھیا کو ہر وقت یہاں آنے کی جلدی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر نے امان کو دیکھ لیا تھا، ہمیشہ کی طرح وہ خاموش تھا۔ اوہ اچھا ہوا مجھے یاد آیا۔ وہ منہ کو گول کر شکل میں کرنے لگی۔ ڈاکٹر انکل، میں نے کہنا تھا کہ میں نے اس بار کوئی میڈیسن نہیں لینی، اور آپ نے بھی نہیں دینی۔ وہ سیدھی ہو گئی۔ پلیز میرا بس ہو گیا ہے۔ اپنے کوہنیوں کا سامنے پڑے ٹیبل پر ٹکائے ڈاکٹر اس کی رونے والی صورت ہو گئی تھی۔ میڈیسن میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگی ڈاکٹر، جو ضروری ہے آپ وہ کریں۔ بھیا مجھے بولنے تو دیں۔ تم نے جو بولنا تھا وہ بول چکی ہوں، اب ڈاکٹر کو چیک اپ کرنے دو اور ان کو بولنے دو۔ بھیا،
وہ پھر سے اس کا نام لے کر کچھ کہنے والی تھی۔ نو مور، ابھی مزید ضد کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ڈاکٹر آپ اس کا چیک اپ کر دیں، اس نے سر اسبات میں ہلایا۔ چلیں بیٹا، آپ پہلے تھوڑا سا چیک اپ کر لیں پھر بات کرتے ہیں۔ وہ اپنے چیئر سے اٹھ گیا تھا۔ صفا ہر بار کی طرح آج بھی سائڈ پر پڑے چیک اپ بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ امان اس کو دیکھ رہا تھا اور ڈاکٹر اس کا معائنہ کر رہا تھا۔ اسٹول پر بیٹھا ڈاکٹر اسکرین کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں پیدائشی طور پر سوراخ تھے۔ 2 آپریشنز اس کے ہو گئے تھے مگر ابھی بھی ٹریٹمنٹ چل رہی تھی۔ 10-15 منٹ ڈاکٹر اس کا معائنہ کرتا رہا۔ جس ڈاکٹر سے صفا کی علاج بچپن سے ہو رہی تھی وہ ایک بہت بڑا کارڈیولوجسٹ تھا۔ صفا کی ٹریٹمنٹ اور آپریشنز کو بھی اسے نہیں کر دیے تھے۔ صفا ڈاکٹر سلیم کی ریگولر پیشنٹ تھی مگر ابھی 1 سال سے اس کا ڈاکٹر چینج ہو گیا تھا کیونکہ ڈاکٹر سلیم خود بیمار ہو گیا تھا۔ بیٹا ابھی آپ اٹھ سکتی ہیں، ڈاکٹر نے اسٹول سے اٹھ کر کہا۔ اپنے بالوں کو صحیح کر کے وہ واپس آ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ امان نے اس کو اسمائل پاس کر دیا تھا۔ ڈاکٹر بھی واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ امان اس کی ریکوری کے بارے میں ڈاکٹر سے پوچھنے کے لیے دیکھنے لگا۔ صفا ریکور کر رہی ہے، ڈاکٹر نے خود بولنا شروع کر دیا تھا، مگر اس کو تقریباً مزید 6 مہینے تک احتیاط کرنی ہوگی۔ یہ زیادہ تیز سپیڈ کے ساتھ نہیں چل سکتی اور نہ ہی آپ کو دوڑنا ہے۔ اس نے ڈائریکٹلی صفا کو کہا، کوشش کریں کہ سیڑھیوں کا استعمال بھی کم ہو، جتنا ہو سکے آپ یا بیٹھی رہیں یا پھر لیٹی رہیں۔ آپ کو بس مزید اس تھوڑے عرصے تک برداشت کرنا ہے، پھر تم جیسے چاہے چل سکتی ہو۔ یہ تو میں ہر بار سنتی ہوں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ وہ کچھ دیر کے بعد بولی، پتہ نہیں میں کب ٹھیک ہوں گی۔ اس کا لہجہ مرجھایا ہوا تھا۔ وہ چیئر پر نیم لیٹنے والے انداز میں ٹیک لگا گئی۔ ابھی تو تھوڑی سی امپروومنٹ رہتی ہے، تم نے اتنا تو ریکور کر لی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے مگر وہ امان کی بات پر سر ہلا گئی۔ تم جاؤ گاڑی میں بیٹھو، میں ابھی آ رہا ہوں۔ میں کوئی دوائی نہیں کھاؤں گی، میں بتا رہی ہوں۔ اٹھتے ہوئے وہ اس کو کہنا بھولی نہیں تھی، سوری امان، میں بھی چاہتا ہوں کہ صفا جلدی ریکور کر لے مگر اس کو یہ تکلیف برداشت کرنی ہوگی۔ یہ ہارٹ پرابلم ہے، اس کی ریکوری میں اتنا ٹائم تو لگتا ہے۔ کاش میں اس بچی کے لیے کچھ خاص کر سکتا۔ میں سمجھ سکتا ہوں، بس آپ صفا کے لیے یہ سافٹ کارنر ہمیشہ رکھیں، وہ بہت زیادہ سینسیٹیو ہے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ وہ ریکور کر لے گی اور جب تک میں ہوں صفا کو کچھ نہیں ہوگا۔ صفا لکی ہے کہ اس کے پاس اتنا پیار کرنے والا بھائی ہے۔ ڈاکٹر وہ میرے لیے بچوں کی طرح ہے۔ ڈاکٹر اس کی بات پر مسکرا کر سر کو اسبات میں ہلانے لگا۔ میں کچھ میڈیسن دیتا ہوں، کوشش کیجئے کہ آپ انہیں یہ ٹائم پر دیں۔ انہوں نے سامنے پڑے ایک نوٹ پیڈ پر دوائیوں کے ناموں کو لکھا اور اس پرچی کو پیڈ سے پھاڑ کر اس کے سامنے رکھا۔ امان پرچی اٹھا چکا تھا، ڈاکٹر سے ہاتھ ملا کر وہ وہاں سے نکل گیا۔ صفا گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اپنے گولڈن کلر کے بروکن ہارٹ چین کو دیکھ کر گاڑی کے دروازے سے سر لگا گئی تھی۔ امان دوسری سائڈ پر آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے امان کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ بھی خاموشی سے گاڑی سٹارٹ کر کے گھر جانے کا ارادہ کر گیا تھا۔ بھیا، اس نے اس کو دھیمے سے پکارا تھا۔ ہاں بیٹا، آدھا راستہ تقریباً گزر گیا۔ وہ ابھی بھی اس چین کو ہاتھ میں پکڑے دیکھ رہی تھی۔ کیا میرا ہارٹ بھی اس ہارٹ کی طرح بروکن ہے؟ امان کے لیے اس کا یہ سوال ناآشنا تھا۔ اس کو دیکھنے لگا مگر کہا کچھ بھی نہیں۔ بتائیں نا، وہ سیدھی ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے چین کو چھوڑ دیا تھا۔ تم جان کر کیا کرو گی؟ ویسے بھی تمہارا ہارٹ ریکور کر رہا ہے۔ جھوٹ، آپ جھوٹ کہہ رہی ہیں۔ اگر میں ریکور کرتی تو ڈاکٹر انکل مزید 6 منتھس احتیاط کا نہیں کہتے۔ اس کے چہرے پر اداسی وہ دیکھ چکا تھا۔ اگر کبھی تمہارا ہاتھ جل جائے تو پھر تم اسی چیز سے احتیاط کرو گی؟ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ اس نے آنکھوں کو چھوٹا کر لیا۔ یعنی کہ اگر کسی گرم چیز کے گرنے سے تمہارا ہاتھ جل جائے تو اس کو ٹچ کرنے سے پہلے آپ پھر احتیاط کرتی ہو، یا پھر اگر آپ کا ہاتھ آگ یا ہیٹر وغیرہ سے جلا ہو تو پھر آپ اس چیز کے زیادہ کلوز نہیں ہوتے ہو۔ ایم آئی رائٹ؟ جی ایسا ہی کرتے ہیں، اس میں تو اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ ویری گڈ، ناؤ آئی ایم آسکنگ ون کوشچن۔ جب ہاتھ جلنے کے بعد ٹھیک ہو جائے تو پھر ہم کیوں اسی چیزوں کے پاس نہیں جاتے؟ پھر تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، ہاتھ بھی ٹھیک ہوتا ہے، تو پھر ہم اتنا کیئر کیوں کرتے ہیں؟ obviously ہم چاہتے ہیں کہ دوبارہ اسے اس چیز کی وجہ سے ہرٹ نہ ہو۔ امان نے مسکرا کر اسے دیکھ لیا تھا۔ تمہیں اپنا جواب مل گیا ہے۔ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ اس کا دماغ پروسیس کرنے لگا جو امان اس کو سمجھانا چاہتا تھا اور وہ سمجھ بھی گئی تھی۔ میں نے تو ایسا نہیں سوچا تھا، وہ مطمئن چہرے سے اس کو کہنے لگی۔ تو سوچنا چاہیے تھا نا؟ اس نے اس کے بالوں کو بگاڑا۔ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مجھے سوچنا چاہیے تھا، وہ دھیرے سے کہنے لگی اور اپنے بالوں کو سوچتے ہوئے کان کے پیچھے کرنے لگی۔ آج اس نے اس کے بال بگاڑنے والی حرکت پر منہ نہیں بنایا تھا کیونکہ اس کا دماغ کہیں اور پر اٹکا ہوا تھا۔
دن کے 2 بج گئے تھے اور زری کے کمرے میں ابھی بھی رات کا سما تھا۔ پردے لٹکے ہوئے تھے اور روم کے ساری لائٹس بند تھیں سوائے سائڈ لیمپس کے جو کہ سنہری روشنی دے رہی تھی۔ اس نے آنکھوں پر بلائنڈ فولڈ پہنا ہوا تھا جیسے کہ وہ اس کی عادت تھی۔ وہ خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی کہ تبھی اس کے فون کی گھنٹی بج گئی۔ کسی نے اس کو کال کر دیا تھا لیکن وہ ٹس سے مس بھی نہیں ہوئی تھی۔ اسی طرح آڑی ترچھی بیڈ پر سوئی لیٹی تھی۔ کال کرنے والا پھر سے کال کرنے لگا۔ پہلے والا کال اسی طرح بجتے بجتے بند ہو گیا تھا اور اس بار جو گھنٹی بجی تھی وہ پھر بجتی رہی۔ مسلسل گھنٹیوں پر اس کے سوئے وجود میں حرکت ہو گئی تھی۔ وہ ایک سائڈ پر ہونے لگی۔ کیا مصیبت ہے، وہ نیند میں ڈوبے آواز میں کہنے لگی۔ اس نے سر اٹھا کر آنکھوں سے بلائنڈ فولڈ ہٹایا۔ سبز ہیرو جیسی آنکھیں واضح ہو گئیں جو نیند کی وجہ سے ہلکی سرخ لکیروں سے اور بھی جان لیوا ہو گئی تھی۔ فون ابھی بھی بج رہا تھا لیکن اس کا موبائل کہیں پر گم تھا۔ بلینکٹ کو پورا کھینچ کر وہ دیکھنے لگی۔ وہ وہیں پر پڑا اس میں لپٹ گیا تھا۔ اسکرین پر نومی کا نام جگمگا رہا تھا۔ ایڈیٹ، صبح صبح میرا دماغ کھانے کے لیے کال کر آئے۔ فون کاٹ کر دوبارہ پھینکا اور وہیں پر پھر سے گر گئی۔ وہ سچ میں ایڈیٹ تھا۔ اس نے بھی پھر سے کال کر لیا تھا۔ یہ اس کی تیسری بار تھی۔ ایک لمبی سانس باہر نکال کر وہ اس بار پک کرنے لگی۔ نومی کے بچے، جب میں نے کاٹ لیا تھا تو پھر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مرچیوں جیسی تیز آواز نومی بیچارے کے کان میں لگ گئی تھی۔ میری چپ چپ، نہیں سنا میں نے تمہاری بات۔ اس کی بات منہ میں رہ گئی تھی۔ صبح صبح دماغ خراب کر دیا۔ اور اس کی صبح والی بات پر اس کا دل چاہا کہ وہ خودکشی کر لے۔ زری بی بی ٹائم دیکھ، دن کے بھی 2 بج رہے ہیں۔ وہ جو نیمبا آنکھوں سے بات کر رہی تھی اس کی بات پر پوری طرح سے اپنے نین کٹوروں کو کھولنے لگی۔ کال ڈسکنیکٹ کر لیا تھا۔ ہوم اسکرین کو دیکھنے لگی۔ موبائل پر 2:10 PM دکھایا جا رہا تھا۔ آنکھیں موندے لیکن پھر بھی 2 بجے کے ساتھ PM لکھا ہوا تھا۔ اوہ گاڈ، وہ بیڈ سے جمپ لگا کر اٹھ گئی۔ اس کے پاؤں میں کمبل اٹکا ہوا تھا جسے وہ اپنے ساتھ زمین پر گھسیٹ کر ونڈوز تک پہنچ گئی۔ اس نے پردوں کو ہٹایا۔ شمس القمر پورے آب و تاب کے ساتھ زمین کو روشنی دے رہا تھا۔ اوہ مائی گاڈ، مجھے کسی نے اٹھایا بھی نہیں، ڈیم اٹ۔ وہ ایک پاؤں زمین پر مارنے لگی۔ موبائل کو بیڈ پر پھینک کر وہ واش روم میں گھس گئی تھی۔ وہ کیسے اتنی دیر سو سکتی ہے؟ اس کو غصہ آ رہا تھا۔ آج ریسرچ کی آخری ٹچ اپ رہتی تھی اور اس نے سارا ٹائم سو کر ویسٹ کر لیا تھا۔ کچھ دیر بعد میں واپس وہ واش روم سے باہر نکلی۔ اس نے شاور لیا تھا کیونکہ اس کے بالوں سے پانی کی بوندیں ٹپک رہی تھی۔ مرر کے سامنے کھڑی ہو کر کسی طوفان کی طرح سب کچھ الٹ پلٹ کر گئی۔ اس کو اپنے سیرم کی تلاش تھی جس کو وہ ہمیشہ اپنے بالوں پر لگاتی تھی۔ ادھر ادھر ہاتھ مارنے کے بعد اس نے سامنے سے ایک بوتل اٹھایا۔ ہاتھ میں تھوڑا سا لکوڈ ٹائپ جیل ڈال کر دونوں ہاتھوں کو آپس میں ملنے لگی اور پھر اس کو جلدی جلدی بالوں پر اوپر سے لگائی۔ سامنے ڈرائر پڑا ہوا تھا۔ اس نے اس کی مدد سے اپنے بھورے بالوں کو ڈرائی کرنا شروع کیا تھا۔ تقریباً 10 منٹ بعد اسے لگا کہ اس کے بال قدرے خشک ہو گئے ہیں، یعنی کہ ابھی پانی کی بوندیں گرنا بند ہو گئی تھیں لیکن ابھی بھی اس میں نمی باقی تھی۔ اس نے جو ٹی شرٹ پہنا ہوا تھا واپس وارڈروب میں گھس کر اس کو اتارا اور لائٹ پنک کلر کے شرٹ کے ساتھ لائٹ گرین کلر اوپری جیکٹ اور ایک ٹائٹ جینز پہن کر ہاتھ میں اپنے جاگرز لیے واپس کمرے میں آ گئی۔ صوفے پر بیٹھ کر جلدی سے شوز پہنا، موبائل کو بیڈ سے اٹھایا اور اسٹڈی ٹیبل سے لیپ ٹاپ اور کچھ فائلز اٹھائے وہ بالوں کو برش کے بغیر روم سے نکل گئی۔ نہ کہ کچھ کھائے، تھوڑا کچن کا رخ کرے، سانس لیے وہ سیدھا گیراج میں چلی گئی تھی۔ اس کی گاڑی وہاں پر کھڑی تھی۔ وہ سب کچھ اپنے ساتھ دوسرے سیٹ پر رکھنے لگی اور چابی گھما کر گاڑی سٹارٹ کر کے مین دروازے کے سامنے آ گئی۔ اس نے بیل نہیں دیا تھا، بیل پر پورا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ دروازے پر کھڑے چوکیدار نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ وہ گاڑی کو بھگا لے گئی۔ گاڑی چلا تھوڑی رہی تھی اور اس کو اڑانے کے چکروں میں زیادہ تھی۔ ریڈ سگنل آ گیا تھا مگر اس نے اس پر کوئی دھیان نہیں دیا تھا، حالانکہ اس کے ساتھ ایک ٹریفک پولیس بھی کھڑا تھا۔ بغیر کوئی پرواہ کیے وہ اس کو بھی کراس کر گئی تھی۔ تھوڑا سا آگے جا کر روڈ جام تھا۔ پورا روڈ گاڑیوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس کو مجبوراً رکنا پڑا۔ یہ پولیس کچھ زیادہ ایماندار بنے ہوئے ہیں، وہ خود سے کہنے لگی۔ کچھ دیر بعد اس نے یہاں پر بھی بیل کے بٹن پر پورا ہاتھ رکھ لیا تھا۔ آگے کے تمام گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ پیچھے اس آفت کو دیکھنے لگے۔ پولیس جو چیکنگ کر رہی تھی وہ بھی پیچھے آ گئے تھے۔ ایک نے اس کی گاڑی کے شیشے کو ناک کر دیا تھا۔ اس کا ہاتھ اسی طرح بیل پر پڑا رہا تھا۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے شیشے کو نیچے کر دیا۔ بی بی، مہربانی کر کے بیل بجانا بند کریں، کب سے لوگوں کو پریشان کر رہی ہیں۔ کیا آپ یہاں اکیلی کھڑی ہیں؟ دیکھ نہیں رہی سامنے روڈ پر ٹریفک جمی ہے؟ مجھے ارجنٹلی یہاں سے نکلنا ہے۔ گھنٹی ابھی بھی بج رہی تھی۔ آپ یہ بیل بجانا بند کریں گی؟
इस बार पुलिस वाले ने मज़ीद सख्ती से कहा। उसके सर पर उसकी बात रेंगी भी नहीं थी। एक तो आपने सिग्नल्स तोड़ दिए हैं, ऊपर से ये बदतमीज़ी कर रही हैं। आप पहले सिग्नल्स तोड़ने पर ये पर्चा भर दें। और मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, ये शोर बंद करें। तुम्हारे बाप का सड़क तो नहीं है। पुलिस मामू, बाप तक तो मर जाए। उसने उसका अपना खिताब दिया था। बगैर और कुछ भी कहे वो अपने बैग से 5,000 का एक नोट निकाल कर उसके सामने करने लगी। पुलिस वाला भौंचका गया था कि अब क्या कहें। ये लीजिए आपका पर्चा, बाकी जो रहते हैं अपने पास रखें, और अगर कभी मैं सिग्नल तोड़ूं तो मुझे नहीं रोकें। याद रखें, इट्स जस्ट एडवांस। मैं रिश्वत नहीं दे रही, क्योंकि आप जिम्मेदार पुलिस वाले हैं। वो गाड़ी को घुमाकर वापसी उसी रास्ते पर मोड़ने लगी, क्योंकि आगे तो रास्ता बंद था। ट्रैफिक पुलिस हैरानी के मिले जुले तासुरात के साथ खड़ा रह गया था। कमाल है इन अमीरों के बच्चों का भी। वो अपने हाथ में पकड़े 5,000 के नारंगी नोट को देखकर कहने लगा, हम पर्चा इसलिए देते हैं ताकि ये आइंदा सिग्नल्स नहीं तोड़े। और ये कहकर गई है कि ये एडवांस का जुर्माना है। ये है नेवर क्योर फार्मा, जहाँ भी वकार अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। वो लैपटॉप पर कुछ देख रहा था। चेहरे पर सुर्ख रोशनी पड़ रही थी। उसके फ़ोन पर कॉल आ गई थी। उसने एक नज़र स्क्रीन को देखा, मगर फिर उसके चेहरे पर बदलाव आया था, जैसे ये कॉल करना उस वक्त उसको बुरा लगा था। वो पिक करने लगा क्योंकि ज़रूरी लग रहा था। इस वक्त मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? उसकी आवाज़ ऐसी थी जैसे वो नशा कर गया हो, मगर उसके पास ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी, जैसे कि सिगरेट या फिर कोई और नशा और ड्रिंक। सर, आपने माल को बाहर करने का कहा था, पर अभी नहीं हो सकता। हर जगह पर पुलिस तलाशी ले रही है। पहले कभी ऐसा हुआ है कि न्यूरो फार्मा के ट्रक्स को कोई रोके और उसकी तलाशी लें? यानी कि उनकी पोजीशंस काफ़ी स्ट्रांग आ रही थी। सर, हुआ तो नहीं है, पर इस बार आपकी सप्लाई बहुत बड़ी है। अगर चेकिंग हो गई तो प्रॉब्लम हो सकती है। वकार ने इस बार कुछ नहीं कहा। ठीक है, तुम ऐसा करो, मैंने तुम्हें जिस दूसरे काम का कहा था वो भी आज करके कल दोपहर तक निकल जाओ। वैसे भी पुलिस चेकिंग शाम के वक्त तकरीबन 3-4 बजे शुरू होगी। ठीक है सर, आपका काम कल पक्का हो जाएगा। उसने यकीन दिलाया था। तुम सब कुछ वापस अंदर करो, फिर बात होती है। वो कॉल डिस्कनेक्ट करने लगा। दोबारा से वो लैपटॉप की तरफ मतवजे हुआ था। पता नहीं वो क्या देख रहा था, मगर उसके होंठ फैल गए थे। उसके चेहरे पर एक सुकून सा मालूम होने लगा। वो अपने रूम में उंगलियों से अपने सामने पड़े टेबल पर पियानो बजाने लगा। उसके ऑफिस में कोई एंटर हुआ था। क्योंकि उसने वहाँ की लाइट्स डिम कर दिया था, इसलिए साफ दिखाई नहीं दिया कि कौन आया है। वो रिमोट से वहाँ के तमाम लाइट्स को ऑन करने लगा। वो जरी थी। तुम इस वक्त यहाँ को चाहिए था, और ये तुम्हारे बालों को क्या हुआ है? भाई, मैं देर से उठी थी, टाइम नहीं मिला था तैयार होने के लिए। मगर आपने ये लाइट्स क्यों बंद कर दी हैं? वो 2 कदम आगे आने लगी। मेरे सर में दर्द हो रहा था। उसने अपनी पेशानी को 2 उंगलियों से दबाया। लाइट से आंखों में तकलीफ हो रही थी, इसलिए बंद कर दिया। आप थोड़ा रेस्ट करें। आपके चेहरे पर जो रेड लाइट पड़ रही थी वो भी तो माइग्रेन और एंग्जाइटी को स्टिमुलेट करती है। वकार उसको देखने लगा। उसके ऑफिस के साइड सोफे पर अपने सामान समेत बैठ गई थी। भाई, आप एक स्ट्रॉन्ग चाय का कप खुद भी पी लें और मुझे भी पिलाएं। मुझे बहुत सारा काम पेंडिंग है। वो हेडफोन कानों पर लगा गई। वकार ने 2 चाय का कह दिया था। तुमने नाश्ता कर लिया? वो वायरलेस पर होल्ड करने लगा। कुछ भी नहीं किया भाई, कसम से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। उसकी आंखें स्क्रीन पर जमी थी। वकार मुस्कुराया था, मगर मुस्कुराते हुए भी वो अजीब लग रहा था। अभी कुछ खाने के लिए आ जाएगा। थैंक यू यार। मिसेस जरी, तुम्हारी ये क्रेजीनेस अपने रिसर्च के बारे में मुझे समझ नहीं आती। ऐसा क्या है जो तुम्हें रोकने नहीं देती? ये सारा एम्पायर तो तुम्हारा है, फिर क्यों इतनी मेहनत करती हो? चिल करो यार। आप नहीं समझेंगे, जब किसी चीज़ के पीछे आपका दिल लगता है तो फिर कोई चीज़ सामने दीवार नहीं बनती। मेरे पास अगर खोजने के लिए कुछ ना हो तो मेरा दिल उलझा सा रहता है। समझे, मेरे डोपामाइन, हैप्पी हार्मोन्स, इन्हीं केमिकल्स के लड़ाने में रिलीज़ होते हैं। बचपन से लेकर आज तक सिर्फ केमिकल्स के बारे में सुना है। मेरे हार्मोन सिस्टम ने इसके अलावा किसी और चीज़ से स्टेबलाइज होना सीखा भी नहीं। और शायद यही रीज़न ही मुझे मेरा काम करना मेरा कंफर्ट जोन लगता है। उसकी उंगलियां मुसलसल कीबोर्ड पर चल रही थीं, और साथ में उसकी ज़बान भी। उसने बात के आखिर में ऊपर देखा। वकार उसकी बात गौर से सुन रहा था। तुम्हारी ये रिसर्च किस पेज पर है? मतलब इसका प्रोडक्ट क्या है? कर दिया आपने बिजनेस वालों की बात? इस बार उसकी मुस्कुराहट फिर से नमदार हो गई थी। मैं तो करूँगा, क्योंकि मुझे रिजल्ट से फ़र्क पड़ता है। उसने हेडफोन्स को नीचे किया। वो उसकी तरफ घूम गई। मेरी ये रिसर्च एक ऐसे फार्मूले की डिज़ाइनेशन पर है जिससे हम ह्यूमन न्यूरॉन्स को रिलैक्स कर सकते हैं। वकार की पेशानी पर नासमझी देखी गई थी। कैसे? मैं नहीं समझा। वो पूछने लगा। देखिए, मैं आपको समझाती हूँ। वो लैपटॉप को अपने गोद से हटाने लगी।
ہمارے دماغ میں ٹینشن کے وقت یا پھر جو لوگ انگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں، کسی کے لائف میں کوئی ایسا حادثہ آ جائے جس سے ان کے برین کے سیلز متاثر ہو جائیں، یا پھر کسی کی نیچرلی یعنی کہ پیدائشی طور پر کوئی نیورل ڈیمیج ہو، تو ان لوگوں کے نیورونز اوور اسپارک ہو جاتے ہیں، جس سے بہت سارے انوانٹیڈ اسٹیمولس جین جنریٹ ہوتے ہیں، اور پھر اس طرح ہمارا برین ڈسٹرب ہو جاتا ہے، وہ اس قابل نہیں رہتا کہ صحیح وقت پر صحیح رسپانس کرے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ وقار غور سے سن رہا تھا، اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ ویری گڈ، اب یہاں سے میرا کام شروع ہوتا ہے۔ میری ریسرچ یہیں پر ہو رہی ہے کہ نیورونز کو کیسے سائلنٹ کر دیا جائے، اور یہ تقریباً پورا ہو گیا ہے۔ اسی کے بیس پر میں نے اپنا فارمولہ بنایا، اور ابھی میں اس فارمولے سے ایک ایسی میڈیسن بناؤں گی جو انہی برین سیلز کو ریلیکس کرے گی، جس سے یہ ہوگا کہ نیورونز کی اوور پوائزننگ کم ہوگی، اور اسی طرح جن لوگوں کو ہم پاگل کہتے ہیں کہ یہ الٹ پلٹ جواب دیتے ہیں، وہ صحیح جواب دینا شروع کر دیں گے، کیونکہ ان سب کے ساتھ تو یہی پرابلم ہوتا ہے۔ وہ خاموش ہونے لگی تھی۔ وقار ابھی بھی سوچ رہا تھا۔ اٹس امیزنگ، اگر ایسا ہو جائے تو بہت سے لوگوں کی زندگیاں بچ سکتی ہیں۔ ایسا لگا تھا اس نے یہ کمپلیمنٹ دل سے دیا تھا۔ بھائی، یہ میرا چوتھا ریسرچ ہے، آپ نے پہلے تو کبھی ایسی کوئی تعریف نہیں کی۔ پتہ نہیں، مجھے یہ اچھا لگا ہے۔ جب تم اس ریسرچ کو سالڈ فارم میں لاؤ اور اس سے میڈیسن بنا لو، پھر میں شاید تمہیں کچھ بتا دوں۔ اس نے ایسے کہا جیسے وہ کوئی راز فاش کرنے کا کہہ رہا ہو۔ ابھی بتائیں نا، اس میں تو 3-4 منتھس اور بھی لگیں گے۔ کوئی بات نہیں، میں ویٹ کر لوں گا۔ چلیں، جیسے آپ کی مرضی، مگر چائے ابھی تک نہیں آئی، بس آنے والی ہوگی۔ وہ دوبارہ سے اپنے لیپ ٹاپ کو اٹھانے لگی تھی۔ دبئی، صبح کا آفتاب طلوع ہو گیا تھا۔ الیاس مینشن پر سورج کی سنہری کرنیں پڑ رہی تھیں۔ دیواروں پر جو نقش و نگار بنے ہوئے تھے سورج کی روشنی میں چمک کر سامنے والے دیواروں پر ایک عکسی تاج پیدا کر رہی تھی۔ حویلی کے اندر کھلے میدان کے درمیان ایک لمبا چوڑا شیشے کا ڈائننگ ٹیبل لگا ہوا تھا۔ اس کے ارد گرد خوبصورت اور مہنگے ترین سنہری رنگ کے چیئرز رکھے گئے تھے۔ سربراہی کرسی پر شیخ الیاس بیٹھا تھا۔ وہ کسی سے موبائل پر بات کر رہا تھا۔ اوپر سے طلال نیچے اتر رہا تھا۔ زنک کلر کے پینٹ کے ساتھ وہ وائٹ شوز پہنے نیچے سیڑھیوں سے آ رہا تھا۔ اس نے سلیو لیس اوپن جیکٹ پہنا تھا جو کہ نہ پہننے کے برابر تھا۔ اس کی کمر چھپ گئی تھی، مگر سامنے اس کا چوڑا سینہ اور ورزش سے بنے 6 ایبس صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے بائسپس کسی بھی لڑکی کا دل دھڑکا سکتی تھی۔ اوپر سے اس کی وہ بھوری آنکھیں اور بھورے بال اور فرنچ داڑھی، اف! وہ چلتا پھرتا ہارٹ بریکر تھا۔ وہ ہارٹ اٹیک کرنے کے لیے کافی تھا، اس کی موجودگی میں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ صبح بخیر ابھی، وہ الیاس کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گیا۔ گڈ مارننگ کا جواب اس نے سر ہلا کر دیا، کیونکہ وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ جلدی سے بات ختم کر کے وہ موبائل کو سامنے ٹیبل پر رکھنے لگا۔ کس سے بات کر رہے تھے حبیبی؟ طلال دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھ کر اس کو دیکھنے لگا۔ مجھے لگتا ہے اس بار اس ڈیلنگ میں سبھی پارٹیز ہمارے خلاف ہو گئے ہیں۔ الیاس کی بات پر اس نے آنکھیں چھوٹی کر دیے تھے۔ آپ کو کسی نے کچھ کہا ہے؟ مطلب کہیں سے کچھ نکلا ہے، کوئی ثبوت وغیرہ؟ ایسا کچھ نہیں ملا، مگر مجھے ایسا لگ رہا ہے۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا تھا۔ طلال اس کو دیکھ رہا تھا۔ اگر آپ کو اپنے انسٹنکٹس پر یقین ہے تو آپ جو فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کریں۔ الیاس اس کو دیکھنے لگا۔ ہاں حبیبی، میں آپ سے کہہ رہا ہوں جو کرنا چاہ رہے ہیں کریں۔ اگر کچھ خراب ہوا تو میں کس لیے ہوں؟ میں سالو کر لوں گا۔ تمہارے پاس کچھ پلان ہے؟ الیاس نے اس سے پوچھا۔ وہ لمبی سانس لے کر چیئر کے ساتھ کمر ٹکا گیا۔ آپ نے کہا تھا کہ سالے آپ کے خلاف ٹیم بنا رہے ہیں، وہ سامنے کسی نامعلوم نقطے کو دیکھ کر کہنے لگا۔ الیاس نے سر ہلایا تھا۔ تو آپ ایسا کریں، سارا سونا اپنے ہاتھ میں لیں۔ سونا تو تقریباً 12 کلو ہے، تو ان میں سے 3 کلو سونا کسی پولیس یا سیکیورٹی ادارے کو رشوت کے طور پر دیں۔ اگر پھر وہ اس کو ہڑپنا چاہے یا پھر حکومت کو دینا چاہے، وہ ان کا کام ہے۔ باقی جو سونا رہتا ہے وہ آپ کا ہو جائے گا۔ اس سے کیا ہوگا طلال؟ یہ تو حل نہیں ہے، وہ سمجھا نہیں تھا۔ ابھی مجھے بات تو مکمل کرنے دیں۔ ٹھیک ہے، تم بات کرو۔ الیاس کا دماغ ابھی اپنے مطلب کی بات کو کھوجنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ تو جب 3 کلو سونا غائب ہو جائے، تینوں سے کہہ دیں کہ یہ انہی کا حصہ تھا۔ ایک کے لیے دوسرے کو دشمن بنائے بنا کہ جو سونا ضائع ہوا وہ اس کے دوسرے پارٹنر کی وجہ سے ہے۔ دوسرے سے کہو کہ یہ پہلے کی وجہ سے ہوا ہے، اور تیسرے کے لیے پہلے دونوں کا شیطان بنا لیں۔ وہ ہاتھ کے 2 انگلیوں کو ایسے ہلا رہا تھا جیسے یہ کھیل کھیلنا اس کی انگلیوں کے اشاروں کے برابر تھا۔ وہ خلا میں مرکوز ایک غیر مرئی نقطے کو دیکھ کر مسکرایا تھا، اور الیاس کو اس کے کھیل کی سمجھ لگ گئی تھی، اس لیے وہ طلال کو ایک جمع ہوا اسمائل دینے لگا۔ طلال نے اپنے اوپر اس کی آنکھوں کی تپش کو محسوس کر دیا تھا۔
وہ اپنے نچلے ہونٹ کو دانت کے نیچے کرنے لگا۔ کچھ دیر کے لیے وہ ایک دوسرے کو ایسے دیکھ رہے تھے، ہمیشہ کی طرح الیاس آج بھی حیران ہونے لگا تھا۔ تم باقی کے بزنسز کو جوائن کیوں نہیں کرتے ہو؟ تمہاری وجہ سے یہ سونے کا بزنس پورے ملک میں پھیل گیا ہے، تم مجھ سے زیادہ ایکسپرٹ ہو گئے ہو۔ ابھی اس نے مزید کچھ نہیں کہا تھا۔ الیاس کی آنکھوں میں اس کے لیے کچھ تو تھا، شاید وہ اپنے چھوٹے بھائی کو خود سے آگے دیکھ کر بے یقین تھا۔ بتاؤ طلال، یار اترو میدان میں، مجھے تم اپنے ساتھ چاہیے ہو۔ حبیبی، آپ نے جو دنیا میرے سر کر دیا ہے اس کو سنبھالنا آسان نہیں ہے۔ ہر روز دنیا بھر کے ایئرپورٹس میں، ہر فلائٹ میں میری کسی نہ کسی ایئر ہوسٹ یا پھر سیکیورٹی مینجمنٹ سے پکسنگ ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں، اگر یہ سنبھال سکتے ہیں تو پھر میں باقی بزنسز کی طرف آتا ہوں۔ آپ کے بھی روز روز نیا ایک بزنس سیٹ اپ ہوتا ہے۔ بس کریں، بینک اکاؤنٹس بھی بھر گئے ہیں۔ اس نے جام کی بوتل کو اٹھایا تھا۔ الیاس اس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ جب یہی گولڈ کا بزنس اس کے ہاتھ میں تھا تب یہ مشکل سے سعودی عرب تک محدود تھا، اور ابھی اس کے رحم و کرم سے 45 ملکوں میں اس کی لین دین ہو رہی تھی۔ وجہ طلال کے بولڈ پرسنالٹی اور لیے ڈیسیجنز تھے۔ وہ پیدائشی طور پر ایک مینپولیٹر تھا، وہ نہ کو ہاں میں بدلنا جانتا تھا، اور دوسری بڑی بات، اس کے ڈر مارکیٹ میں اتنی زیادہ بیٹھ گئی تھی کہ کوئی اس کے خلاف جانا نہیں چاہتا تھا۔ ابھی تک جس نے بھی اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی اس کی سانس بند ہو گئی تھی۔ اس موت کے کھیل کو وہ سرعام انجام دیتا تھا، اس لیے کوئی اس کو بلیک میل کرنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی یہی وائلنس اور بے رحم فطرت کا نتیجہ تھا کہ وہ بیڑیوں میں رہ کر بادشاہی کر رہا تھا اور باقیوں کو اپنا غلام بنا چکا تھا۔ اس نے اپنے سلائس میں سے ایک بائٹ لیا اور اپنے بڑے بھائی کو دیکھنے لگا جو اس کے باتوں کے بعد سوچتے ہوئے نظر آ رہا تھا۔ چل کریں ابھی، کیا اور بھی کوئی پرابلم ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، جو بزنس پریشان کر رہا ہے تو مینیجر سے کہہ دیں وہ آج مجھے ہینڈ اوور کرے۔ اس نے ایسا کہا تھا جیسے وہ کوئی عام سی بات ہو۔ الیاس نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ نہیں، تم بس اپنے اس گولڈ کے بزنس پر فوکس کرو، باقی میں سنبھال لوں گا، ابھی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ وہ آخر میں ہونٹوں کو جوڑ کر اس پر زور دینے لگا جیسے اس کو کنونس کر رہا ہو۔ آپ شیور ہیں حبیبی؟ اس نے اپنے سنہرے بھورے رنگ کی آنکھیں اس پر مرکوز کی تھیں۔ تم جانتے ہو کہ میں تم سے جھوٹ نہیں بولتا۔ اس کے فون پر پھر کسی کی کال آ گئی۔ آپ بھی جانتے ہیں آپ میرے سے جھوٹ نہیں بول سکتے، آپ کا فون رنگ کر رہا ہے۔ الیاس اس کو سر ہلانے لگا۔ فون کے اسکرین پر پرنسس کا نام جگمگا رہا تھا۔ الیاس کے چہرے پر نرمی پھیل گئی تھی۔ وہ ویڈیو کال تھی، اس نے پک کر لیا تھا۔ سامنے ایک لڑکی کا چہرہ واضح ہوا تھا۔ میں کال نہیں کرتی تو آپ لوگ بھی مجھے بھول جاتے ہیں، کھلکھلاتی ہوئی آواز تھی جس نے الیاس کے چہرے پر مسکراہٹ گہرا کر دیا تھا۔ کون ہے ابھی؟ طلال نے بھی آواز سن کر پوچھ لیا۔ کون ہو سکتا ہے؟ وہ موبائل کو اس کے سامنے کرنے لگا۔ قلبی صغیری، میرے چھوٹے دل، یہ تمہاری آواز کو کیا ہو گیا؟ اس نے وائٹ لیب یونیفارم کے ساتھ بڑے بڑے ٹرانسپیرنٹ گلاسز اور چہرے پر وائٹ ماسک کو پہنا تھا۔ وہ مصروف لگ رہی تھی۔ آپ بھی مجھ سے بات مت کریں، پورا 1 ہفتہ ہو گیا، مجال ہے کہ آپ دونوں مجھے یاد کریں۔ وہ کر جو بھی رہی تھی مگر اس کی زبان اچھی خاصی ان دونوں کو سنا رہی تھی۔ میرا بچہ، میں آپ کو بس کال کرنے ہی والا تھا۔ الیاس اس کو دیکھنے لگا کہ جیسے تم یہ کب کر رہے تھے، مگر وہ اس کو ایک آئی ونک کرنے لگا۔ ویسے ماموں، آپ اپنے اس چھوٹے بھائی کو تھوڑا کنٹرول کر لیں۔ کیمرہ طلال کے سامنے تھا مگر الیاس آواز سن سکتا تھا۔ طلال کے بھی ہونٹ پھیل گئے تھے۔ میں نے کیا کیا حبیبی؟ صرف 1 ہفتہ تو ہماری بات نہیں ہوئی اور تم تو میری جان ہو، میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں؟ اس بار اس کے ہاتھ رک گئے تھے، وہ اپنے ماسک کو اتارنے لگے۔ آپ مجھ پر بھی وہی لائنز مار رہے ہیں جو دبئی کے ہر لڑکی سے کہہ چکے ہیں۔ طلال اس کی بات پر آنکھیں اوپر کرنے لگا اور الیاس انہیں ایک زبردست کہا لگانے لگا۔ ویسے زری بیٹا، یہ تو صحیح کہا تم نے، میں تم سے اگری کر رہا ہوں۔ الیاس نے فون سامنے کر دیا۔ اب دونوں ایک ساتھ اس کو دیکھ سکتے تھے اور وہ بھی ان دونوں کو دیکھ سکتی تھی۔ آپ کو اپنا یہ لاڈلا بہت عزیز ہے، آپ میری بات کہاں مانتے ہیں؟ کب سے کہہ رہی ہوں پاکستان آ رہے ہیں مگر آپ مانتے ہی نہیں ہیں۔ یہاں پر اتنی مصروفیات چل رہی ہیں، کیسے آ جاؤں؟ تم آ جاؤ نا، یہاں پر رونق لگ جائے گی۔ ماموں، میری ریسرچ چل رہی ہے، دیکھ نہیں رہے ابھی بھی لیب میں ہوں، میرے پاس تو کوئی ہیلپ کرنے کے لیے بھی نہیں ہے۔ یہ آپ کا لاڈلا طلال، یہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، میں نے سنا ہے دبئی کا ڈان بن گیا ہے۔ وہ پھر سے اس کو اشارہ کرنے لگی جو اس کی پہلی بات پر خاموش ہو گیا تھا۔ حبیبی، میں تمہارا کام بھی سنبھال سکتا ہوں، آ جاؤ یار، کیوں خود کو اس لیب میں ہلکان کر رہی ہو؟ اگر تم کہو میں کل سائنٹسٹ اور ڈاکٹرز کی لائنز لگاتا ہوں۔ ابھی تمہارے گھومنے کی عمر ہے، نکلو وہاں سے، ابھی بھی قبر سے نکلی ہوئی مردہ لاش لگ رہی ہو۔ زربا نے صرف ایک تبسم دکھائی تھی، ہمیشہ کی طرح اس کا کچھ نہ بولنا اس کی انکار ہوتی تھی۔ تم نہیں مانو گی نا؟ وہ سمجھ گیا تھا۔ آپ جانتے ہیں یہ میرا جنون ہے، یہ کرنا مجھے اچھا لگتا ہے، کوئی مجھے فورس تو نہیں کر رہا۔
اس کی سبز آنکھیں، اف! طلال کو اپنی ماں کی یاد آئی جس کو اس نے صرف تصویروں میں دیکھا تھا۔ حبیبی، اس دنیا میں ابھی تک کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جو کہ تم پر زبردستی کریں۔ میں اس کا دل نکال لوں گا، اس کی سانسیں لے لوں گا۔ ہاں ہاں ہاں، بڈی تم تو سچ میں ڈان بن گئے ہو، وہ کہا لگائی تھی۔ سچ میں مجھے ڈر لگنے لگا ہے، سینے پر ہاتھ رکھ کر وہ ایکٹنگ کرنے لگی۔ ڈونٹ وری زری، میں ہوں یہاں اس پر نظر رکھنے کے لیے۔ الیاس کی آواز آئی۔ نہ کریں، یہ آپ کی بھی نہیں مانے گا۔ وہ طلال کو دیکھنے لگا، اس نے کنفرمیشن اسمائل پاس کر دیا تھا۔ کہا تھا نا میں نے ماموں۔ زری اس کے ری ایکشن کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ تم ان کو چھوڑو، میں تمہاری بات مان سکتا ہوں۔ اس کی بھوری آنکھیں اسکرین پر اس کو دیکھ رہی تھی۔ ویسے آپ ہمیشہ کی طرح ہینڈسم لگ رہے ہو۔ وہ ترچھی آنکھوں سے کہنے لگی، ماموں نے آپ کو بیٹا بھی اس لیے بنایا ہے۔ فری میں اتنا جان لیوا بیٹا مل گیا۔ اور یہیں پر طلال کی ہنسی اسکرین کے اس پار تک گونج گئی۔ الیاس بھی ہنس رہا تھا۔ جب کبھی بھی زرواں الیاس مینشن میں کال کرتی تھی، حویلی کے مکین شیخ الیاس اور شیخ طلال اپنا سب کچھ چھوڑ کر اسی سے لگ جاتے تھے، جیسے ابھی وہ دونوں ناشتہ کرنا بھول گئے تھے۔ ہیڈ کوارٹر۔ سر، دیر از ایمرجنسی۔ آپ جہاں پر بھی ہیں فوراً ہیڈ کوارٹر پہنچیں۔ میجر دانش ایک اہم میٹنگ کے لیے روانہ ہو رہے تھے کہ گاڑی میں لگے ڈیوائس پر ریڈ الرٹ بج اٹھا۔ وہ جیسے ہی گاڑی میں بیٹھے فوراً ریٹرن لینے لگے۔ اس کے تمام حواس جاگ اٹھے۔ یہ الرٹ صرف تب آتا تھا جب کوئی سنگین مسئلہ درپیش ہوتا۔ گاڑی تیز رفتاری سے روڈ پر دوڑ رہی تھی اور اس کا دماغ سوچو کہ نئے نئے دروازے کھول رہا تھا۔ میجر کا پاؤں بریک پر نہیں لگ رہا تھا، مگر منزل جیسے قریب آ کر بھی دور تھی۔ تقریباً 15 منٹ کی مزید ریش ڈرائیونگ کے بعد وہ ہیڈ کوارٹر پہنچ گئے۔ گیراج میں گاڑی کھڑی کر کے اتر کے دیکھا، آج معمول سے زیادہ گاڑیاں موجود تھیں، مطلب کہ معاملہ واقعی زیادہ سنجیدہ تھا۔ بڑے قدموں سے وہ میٹنگ روم کی طرف بڑھنے لگا۔ راستے میں کئی لوگ آتے جاتے نظر آئے تھے۔ اس نے میٹنگ روم کے دروازے پر فنگر پرنٹس اور آفیشیل کارڈ سکین کیا۔ پرمیشن گرانٹ ہو گئی تھی۔ دروازہ خود بخود کھل گیا تھا۔ اندر قدم رکھتے ہی اس نے دیکھا کہ ٹیبل کے گرد بڑی بڑی ہستیاں بیٹھی ہیں۔ آرمی چیف، سیکرٹری جنرل، اعلیٰ افسران اور ایجنسی کے نمائندے، سبھی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ وہ ایک خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیا سب ٹھیک ہے؟ اپنے ساتھی میجر سے اس نے پوچھا۔ اسی لمحے آرمی چیف جو کسی سے فون پر بات کر رہے تھے اس کو دیکھنے لگے۔ میجر دانش احمد، پورا نام لیا گیا۔ یس سر۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ کیا آپ کو پتہ ہے کیا ہوا؟ چیف نے سوال کیا۔ نہیں سر، میں صبح 8 بجے ایک آفیشیل میٹنگ کے لیے نکلا تھا۔ ابھی 8:45 ہیں اور ریڈ الرٹ کچھ دیر پہلے آیا۔ میں نے فوراً گاڑی واپس موڑ لی۔ چیف نے گہری سانس لی۔ میجر دانش، پرسوں ہم اپنے جن ایجنٹس کو مشن پر بھیج رہے تھے وہ سب اپنے اپارٹمنٹ سے بے جان برآمد ہوئے ہیں، سوائے ایک کے جس کا چہرہ جلا دیا گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے دشمن ہمیں کوئی میسج دینا چاہتا ہے۔ میجر دانش کو لگا جیسے وقت نے خود کو پھر دہرا دیا ہے۔ ایک لمحے کو خون کی گردش رک گئی۔ یہ سب ایجنٹس ایجنسی کے دائیں ہاتھ کے مانند تھے۔ کمرے میں سبھی ان کو دیکھ رہے تھے اور وہ سوچ رہے تھے کہ اس نقصان کی تلافی کیسے ہوگی۔ چند لمحے بعد سامنے اسکرین پر ویڈیو کال کی نوٹیفیکیشن آئی۔ پروجیکٹر کے ساتھ بیٹھے ایک آفیسر نے کال کنیکٹ کر دی۔ سبھی ایجنٹس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ ہسپتال کے سرد خانے میں ان ایجنٹس کی لاشیں پڑی تھیں۔ اسکرین پر ان کے چہروں کی خاموشی بول رہی تھی۔ یہ وہ گمنام ہیروز تھے جنہیں دنیا کبھی نہیں پہچانے گی، مگر یہاں بیٹھے ہر شخص نے انہیں دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر لڑنے کے قابل بنایا تھا۔ پھر منظر بدلا۔ ہسپتال کے بیڈ پر ایک آدمی جس کا چہرہ مکمل پٹیوں میں لپٹا ہوا تھا، آنکھوں کے لیے بھی جگہ نہیں چھوڑی گئی تھی۔ صرف ناک کے آگے سانس لینے کی 2 نالیاں تھیں۔ کینولے کے ذریعے خون اس کی رگوں میں بہہ رہا تھا۔ وہ بے ہوش چادر میں لپٹا پڑا تھا اور پھر اسکرین بند ہوئی۔ کمرے میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ مجھے لگتا ہے اس ایجنٹ کو زندہ چھوڑنے اور اس کا چہرہ جلانے کی کوئی وجہ ہے، کوئی لنک ہے شاید۔ خبر باہر کیسے گئی؟ ہو سکتا ہے کہ اس کا سراغ یہاں سے ملے۔ چیف نے سوالیہ نشان آخر میں چھوڑ دیا تھا۔ وہ ہمیں صرف میسج نہیں دے رہا، اس نے کر کے بھی دکھایا ہے۔ سب کی نظریں میجر دانش پر جم گئی تھیں۔ مجھے لگتا ہے میجر، ہمیں آرمی کو بھی انوالو کرنا پڑے گا۔ نہیں، اگر وہ ہمارے اتنے خفیہ مشن تک رسائی رکھتا ہے تو آرمی اس کے لیے آسان ٹارگٹ ہوگی۔ 2 سال پہلے جو تباہی ہوئی تھی، ایک بار پھر تاریخ دہرائی گئی۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ لنکڈ ہیں؟ چیف نے تیز لہجے میں پوچھا۔ کیونکہ اس مشن کے پیچھے برینڈ پیس نام کا ماسٹر مائنڈ ہے۔ ہمارے ایک ایجنٹ کا چہرہ جلا کر وہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ ہمارے اندر گھس چکا ہے۔ اس کا ہاتھ ہماری شہرک پر ہے۔
چیف کے چہرے پر غصہ اور تشویش کے ملے جلے آثار تھے۔ میرا مشورہ ہے کہ ابھی کوئی فوری ایکشن نہ لیں اور نہ ہی مشن دوبارہ شروع کریں۔ پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہماری خبریں باہر کیسے جا رہی ہیں۔ کیا ایسا کوئی نہیں جو اس مشن کو مکمل کر سکے؟ کیا کوئی ایسا جاں باز جو اس ماسٹر مائنڈ کو چیر پھاڑ کر رکھ دے؟ چیف کچھ دیر خاموش رہا مگر پھر بولنے لگا۔ سر، ایک ہے۔ اس سے پہلے کہ میجر دانش بولتے سفیر ارمغان نے جواب دیا تھا۔ کون؟ اس کی آواز بھاری تھی۔ اس کا تعلق ISI سے ہے، لیکن وہ جنگل کے قانون پر چلتا ہے۔ اس پر کوئی ضابطہ لاگو نہیں ہوتا۔ اس کا اصل نام بہت کم لوگ جانتے ہیں، مگر کوڈ نیم اسپیکٹرا 17، عمر 30 سال۔ میں تفصیل سننا چاہتا ہوں۔ یس چیف، میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں۔ جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ریڈ زون کامبیٹ ٹریننگ میں ماہر۔ دشمن کے علاقے میں اکیلا اترنا اس کے لیے ایک کھیل ہے۔ ہینڈ ٹو ہینڈ فائٹنگ اور سائلنٹ اسالٹ ٹیکنیک میں بے مثال۔ انٹیلیجنس، کوڈ ڈیکوڈنگ، سائیکولوجیکل وار، انڈر واٹر کامبیٹ، اور صرف یہ نہیں، دنیا کے مہلک ترین ہتھیار اس کے ہاتھ میں کھلونا بن جاتے ہیں، جس میں جی لوک، MP5، JN15، بیروٹ اینڈ M82 شامل ہیں۔ چیف گہری نظروں سے سن رہے تھے۔ مگر اس کا ایک مسئلہ ہے، جب مشن اس کو ہینڈ اوور ہو جائے پھر وہ کسی کا حکم نہیں مانتا۔ شرط یہ ہے کہ کام میں کسی کی مداخلت نہ ہو۔ اگر آپ یہ مان جائیں تو میں 80% یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ یہ مشن لے گا۔ چیف نے لمحے بھر کو سوچا۔ میٹنگ کل فکس کروں، پھر دھیرے سے کہا، میں خود اس سے بات کروں گا۔ اگر صرف یہی راستہ بنتا ہے تو ہم ضرور اس کو پار کرنے کی کوشش کریں گے۔ کیسری حویلی کی خاموش صبح طبیعت کو بہت بھلی لگ رہی تھی۔ پرندوں کی چہچہاہٹ بھی سنائی دیتی اگر کمرے کے ٹیرس پر کھڑا ہوا جائے۔ بھیا، مجھے یونی کے لیے لیٹ ہو رہا ہے، پلیز نیچے اتریں۔ صفا نے آواز دی جو پورے گھر میں سنائی دینے لگی تھی۔ ڈاکٹر کے کہنے پر وہ صرف زیادہ ضرورت کے وقت سیڑھیوں کا استعمال کرتی تھی۔ بھیا، جلدی۔ اس کی دوسری بار لگائی گئی آواز منہ میں ہی رہ گئی تھی۔ وہ سیڑھیوں سے اتر چکا تھا۔ جیسے اس نے پیچھے دیکھا وہ اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ کیا جنات سے تعلق ہے آپ کا؟ کب آئے؟ مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا۔ جب تم بیگ میں گھس گئی تھی تب آ گیا تھا۔ کمال ہے، اتنی آواز تو کوئی پاؤں سے نکال لیتا۔ ویسے جب میں سیڑھیوں سے اترتی ہوں تو ہمارے راستے پر جانے والے کو بھی خبر ہو جاتی ہے۔ آج وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں ایسا لگتا تھا جیسے سفید رنگ خاص اسی کے لیے بنا ہو۔ شارٹ فراک کے ساتھ پلازو اور گلے میں لمبا سا دوپٹہ ہار کی طرح ڈالے، بال ایک سائڈ پر کیے کھڑی تھی۔ ایک بات تھی، اس کے کپڑے ہمیشہ اوور سائز کے ہوتے تھے اور بالوں میں نہ کوئی کلپ، ہیئر پن یا کوئی اور ہیئر ایکسیسریز ضرور ہوتی تھی۔ ابھی بھی اس نے ایک سائڈ پر 2 پن لگائے تھے جن پر موتیوں سے پریٹی گرل لکھا تھا۔ اس کی یہی سٹائلنگ اسے اپنی عمر سے کافی کم دکھاتی تھی، اور وہ تھی بھی پوری بچی۔ لگتا نہیں تھا کہ 19 سال کی ہو گئی ہے۔ وہ شروع ہو گئی تھی امان کو اپنی سیڑھیوں سے اترنے اور چلنے کے قصے سنانے۔ کیا ہوتا ہے جب وہ سیڑھیاں چڑھتی ہے، کون کون اس کے قدموں کی دھپ دھپ سنتا ہے، کیسے وہ کود کر سیڑھیوں سے اترتی ہے، اس کے اترنے کی آوازوں سے سویا ہوا بندہ جاگ سکتا ہے یا نہیں، یہ سب وہ ہاتھ ہلا ہلا کر امان کو بتا رہی تھی، اور وہ بیچارہ ضبط کے ساتھ اس کا یہ بچپنا سن رہا تھا۔ نہ صرف سن رہا تھا بلکہ سر بھی ہلا رہا تھا۔ صفا بی بی سے یہ بھی بھول گیا تھا کہ اسے یونی کے لیے لیٹ ہو رہا ہے۔ آخرکار امان نے گلا کھنکھارا، وہ چونکی اور اسے دیکھنے لگی، یعنی کہ اب اسے بھی بولنے کا موقع ملا تھا۔ او ہاں، وہ اپنا بیگ کو صوفے سے اٹھانے لگی تھی، یعنی کہ اسے اپنی پہلی والی مصروفیت یاد آ گئی تھی۔ آپ نے تو مجھے باتوں میں لگا دیا، اب چلیں۔ وہ آگے چلنے لگی۔ امان نے بھویں اچکا دیں۔ کیا سچ میں؟ وہ ایسے پرزور لہجے میں کہہ گئی تھی کہ اس کو بھی یقین کرنے کے لیے سوچنا پڑا، پھر اس کے پیچھے آنے لگا۔ تقریباً گاڑی کے پاس دونوں ساتھ پہنچ گئے، حالانکہ صفا اچھی خاصی دور چل رہی تھی۔ امان نے گاڑی سٹارٹ کر دی، وہ اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ وہ ہمیشہ کی طرح ونڈو سے باہر دیکھ رہی تھی۔ امان خاموش تھا۔ یہ اس کی عادت تھی یا نیچر کہنا مشکل تھا۔ جب بھی وہ صفا کے ساتھ ہوتا تھا زیادہ تر سنتا تھا۔ بیٹا، اگر میں تمہیں پک نہ کر سکوں تو ڈرائیور انکل کا ویٹ کرنا، اسی کے ساتھ آنا ہے۔ تقریباً آدھا راستہ گزر گیا تھا کہ امان بولنے لگا، نو لفٹ فرام فرینڈس، یہ لوکل سپورٹ، اوکے؟ آخر میں وہ اس کو دیکھنے لگا جو اس کے بلانے پر اپنا چہرہ اس کی طرف کر گئی تھی۔ وہ مجھے آپ کو کہنا تھا آج میں فرینڈس کے ساتھ باہر جاؤں گی، ہو سکتا ہے گھر آتے ہوئے لیٹ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، چلی جاؤ، لیکن جب فری ہو جاؤ تو مجھے کال کر لینا، میں خود آ جاؤں گا یا پھر ڈرائیور کو بھیج دوں گا۔ ٹھیک ہے، میں کال کر لوں گی۔ وہ اپنے بیگ کو ٹھیک کرنے لگی۔ مطلوبہ جگہ قریب آ گئی تھی۔ امان نے ٹرن لیا اور سامنے ایک بڑی یونیورسٹی نظر آنے لگی جس کے باہر لڑکوں اور لڑکیوں کا ہجوم تھا۔ گاڑی رکنے پر وہ اترنے کی تیاری کرنے لگی۔ سیٹ بیلٹ کھولنے کے لیے وہ پھر سے الجھ گئی، آگے پیچھے دائیں بائیں زور لگا رہی تھی۔ تم کب سیکھو گی یہ سیٹ بیلٹ کھولنا؟ ہمیشہ کی طرح آج بھی اس نے اس کا بیلٹ کھولا تھا۔ نہیں کھلتا مجھ سے، تو میں کیا کروں؟
اس کے چہرے پر روز کا مسئلہ ہونے کی بیزاری چھا گئی تھی۔ اس میں اتنی بڑی بات نہیں ہے، بس ایک کلک سے کھل جاتا ہے، تم فضول میں سے کشتی لڑنے میں خود کو تھکاتی ہو۔ بس آپ کھول لیا کریں۔ وہ گاڑی سے اتر گئی۔ اس کا آدھا دوپٹہ پیچھے سڑک پر گھسٹ رہا تھا۔ امان ابھی تک اسے دیکھ رہا تھا جب تک وہ یونی میں داخل نہیں ہوئی۔ جیسے ہی وہ نظروں سے اوجھل ہوئی اس نے گاڑی موڑ لی۔ کراچی شہر کے بیچوں بیچ یہ گھر جدید طریقے سے بنا اندر رہنے والوں کے اوقات کا اندازہ لگا رہا تھا۔ دن کے اس دوسرے پہر صدیق جمال اپنے پرانے دوست حمزہ قریشی سے ملنے آیا تھا۔ وہ لان میں بیٹھا تھا، گرے کلر کا 3 پیس فارمل سوٹ، ساتھ میں زنک کلر کے شوز، ایک پاؤں دوسرے پر رکھے صوفے سے ٹیک لگائے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے آنے کی ایک خبر ایک گارڈ اندر لے گیا تھا اور کچھ ہی دیر میں حمزہ قریشی خود گارڈز کے ساتھ آیا۔ کیسے ہو صدیق؟ تم تو گم ہی ہو گئے ہو۔ اس کو آتے دیکھ کر صدیق اپنے صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ قریشی نے اس کے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میرا ایک پاؤں پاکستان میں لگتا نہیں کہ میرا اسسٹنٹ کسی دوسرے ملک جانے کی خبر دے دیتا ہے۔ اچھی گروتھ کر رہی ہے تمہاری فارما کمپنی۔ میں نے بھی نیوز میں دیکھا تھا پاکستان کی ہسٹری میں نیورو کیور فارما اس سال انٹرنیشنل لیول پر اتنی اوپر گئی ہے کہ پہلے کوئی نہیں جا سکا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو۔ زری نے جو فارمولا بنایا تھا اس کے پروڈکٹس ملینز میں سولڈ آؤٹ ہو گئے ہیں اور ابھی تک آفرز آ رہی ہیں۔ تم لکی ہو، تمہارے دونوں بچے تمہارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ بیٹی نے سائنس کی دنیا میں جھنڈے گاڑ دیے اور بیٹے نے تو تمہارے بزنس کو آسمان پر پہنچا دیا۔ صدیق کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، آنکھوں میں فخر کی چمک تھی، مگر قریشی یہ سب کیوں کہہ رہا تھا؟ ایسا لگ رہا تھا اس بار بغیر کسی غرض کی تعریف کر رہا ہے، اس لیے اس کی آنکھوں اور زبان کے نکلے الفاظ ایک دوسرے سے میل کھا رہے تھے۔ میں تو پوچھنا ہی بھول گیا، کیا لوگے، ٹھنڈا یا چائے؟ نہیں کچھ نہیں، بس تم سے کچھ بات کرنی تھی۔ بات تو ہوتی رہے گی صدیق، پہلے کچھ منگوا لیتے ہیں۔ تم بتاؤ تمہارا پسندیدہ مشروب لے آتا ہوں۔ سچ کہو تو اس رات سے جب تم نے پینا چھوڑا ہے اکیلے مجھے مزہ نہیں آتا، لگتا ہے جیسے پانی اپنے اندر انڈیل رہا ہوں۔ صدیق نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی سوچ اس رات والے لمحے میں اٹک گئی تھی اور پھر یادوں کے پردے کھل گئے۔ وہ چلا گیا 18 سال پیچھے، جب وہ اور قریشی ساتھ بیٹھے تھے اور کچھ اور آدمی بھی تھے۔ آفس کے ٹیبل پر ہر کسی کے سامنے سبز رنگ کی ایک بوتل رکھی ہوئی تھی، وہ زہر جسے عام زبان میں شراب کہتے ہیں۔ سب اپنی بوتلیں کھولنے لگے۔ کچھ دیر بعد آفس میں صدیق اور قریشی کے علاوہ صرف 2 آدمی رہ گئے تھے، باقی سب جا چکے تھے۔ قریشی صدیق کے سامنے کرسی پر بیٹھا تھا اور وہ آدمی صوفوں پر۔ انہوں نے ایک ہی گھونٹ میں اپنی بوتلیں خالی کر دیں۔ صدیق قریشی سے ہنستے ہوئے بات کر رہا تھا۔ اس وقت نیورو فارما اتنی بڑی نہیں ہوئی تھی جتنی آج ہے، مگر نام تب بھی پورے پاکستان میں جانا جاتا تھا۔ صدیق دیکھ لو ان کو، یہ تو گئے۔ قریشی نے اپنے 2 دوستوں کی طرف اشارہ کیا جو نشے میں صوفوں پر تیر سے گر چکے تھے۔ صدیق ہنس پڑا۔ یار میرا بھی دل کر رہا ہے، مگر پتہ نہیں یہ نئے انٹرنز کب فارغ ہوں گے، مجھے بھی انہی کی طرح بے فکر ہو کر سونے۔ تو تم بھی پی لو، یہ کرتے رہیں گے اپنا کام۔ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، تم جانتے ہو پھر مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں رہتی۔ مجھے لگتا ہے جانا ہوگا، میری بیوی نے میسج کر دیا۔ وہ بوتل اٹھا کر کھڑا ہو گیا اور ساتھ میں موبائل پر میسج بھی ٹائپ کر رہا تھا۔ بیٹھ جاؤ، تم کچھ زیادہ ہی ڈرتے ہو بیوی سے، کچھ دیر ویٹ کرو پھر ساتھ چلتے ہیں۔ صدیق تم مجھے مرواؤ گے، اور یہ کون سا وقت ہے ان کے لیب میں کام کرنے کا، دن کی روشنی میں کہاں رہتے ہیں؟ یار کل ان کی ایگزیبیشن ہے، ان کے کام میں کچھ ٹائم لگ رہا تھا، تم نہیں جانتے کچھ کیمیکلز کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے۔ کان کھول کر سن لو، میں بس 30 منٹ تک ویٹ کر سکتا ہوں، پھر تم جانو۔ وہ اب بھی اپنے میسیجز میں مصروف تھا۔ ٹھیک ہے مگر مجھ سے اور برداشت نہیں ہو رہا، میں پینے لگا ہوں۔ وہ بوتل کھول کر اس پر منہ رکھ کر اوپر کرنے لگا۔ ان دونوں کے درمیان کوئی نہ کوئی بات ہاں یا نہ میں ہوتی رہتی تھی کیونکہ دونوں اپنے اپنے کام میں مصروف تھے۔ صدیق کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ وہ بے جان ہاتھوں سے بار بار بوتل اٹھا کر ایک ایک گھونٹ، تقریباً 20 منٹ ہو گئے تھے۔ یار میں نے ابھی جانا ہے، قریشی پھر کہنے لگا، مجھے صبح جلدی اٹھنا ہوگا، 4 بجے میری فلائٹ ہے، تم خود مینج کرو۔ وہ بوتل ساتھ اٹھانے لگا اور کھڑا ہو گیا۔ اس کا کوٹ جو صوفے کے پاس پڑا تھا وہ اٹھانے کے لیے جھکا۔ چلو آؤ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ صدیق بھی کھڑا ہو گیا تھا۔ ان کو بھی اٹھاؤ، یہاں رات گزارنے کا ارادہ کیا؟ 11 بج گئے ہیں۔ تم اسے چھوڑو قریشی، اپنی بیوی کو جا کر سنبھالو، وہ تم سے نہیں سنبھل رہی۔ صدیق نے بھاری آواز میں کہا، یہ سب ہوا بھی تمہاری وجہ سے، میں ابھی تک اسے جھوٹ بول رہا ہوں کہ ٹریفک میں پھنس گیا ہوں۔ وہ دونوں آفس سے نکل گئے تھے۔ یار بس ابھی تو ویسے بھی جا رہے ہو، قریشی نے ایک انگڑائی لی۔ لیب کے اندر 2 لوگ کام کر رہے تھے، وہ دونوں آگے بڑھنے لگے۔ مین دروازے پر صدیق رک گیا جبکہ قریشی باہر نکل آیا، پھر صدیق نے قدم واپس موڑ لیے۔ لیب کے پاس سے گزرتے ہوئے اس نے کسی کو لیب کوٹ اتارتے دیکھا تھا۔ پرنٹیڈ خوبصورت پیلے رنگ کی شلوار قمیض، نازک کمر تک آتے بال اور ان کے ہلنے سے پیدا ہوتا وہ خاموش رقص۔ چاہے نہ چاہے صدیق کے قدم اسی طرف بڑھنے لگے۔ اس لڑکی نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ سر آپ یہاں، خیریت تھی؟ آپ کے ساتھ تو وہ ٹیم ممبرز بھی تھے، وہ کہاں گئے؟ اس کی نظریں ارد گرد کسی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ سب چلے گئے، میرے ہسبینڈ بھی بس مجھے پک کرنے آ رہے ہیں۔ اوہ تو تم شادی شدہ ہو؟ وہ اس کے اور قریب ہو گیا۔ جی سر آئی ایم میرڈ۔ اس کے طرف دیکھے بغیر وہ ٹیبل پر پڑا سامان سمیٹ رہی تھی، بڑے بوتلز جن میں کیمیکلز بھرے تھے، گلوز، بڑے سائز کے سرنجز اور دیگر چیزیں۔ وہ جیسے پیچھے مڑی صدیق بالکل اس کے قریب کھڑا تھا۔
سر آپ کیا کر رہے ہیں؟ پیچھے ہٹیں۔ وہ پیچھے ٹیبل سے لگ کر بولی، کیا نام بتایا تھا تم نے اپنا؟ وہ انگلی سے ناک کو جانے لگا۔ مریم نام ہے میرا، آپ مجھے راستہ دیں۔ وہ سائڈ پر ہو گیا مگر اس کی آنکھ اور لہجہ اور کچھ اور کہانی سنا رہے تھے۔ جیسے وہ سائڈ سے نکلی اس کے ارادے بدلنے لگے۔ صدیق نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اندر لیب میں بنے چھوٹے سے کمرے میں لے جا کر دروازہ زور سے بند کر دیا۔ تباہی ہو گئی تھی، ہاں ہو گئی تھی۔ دیواروں نے لرز کر اس پل کو اپنے اندر قید کر لیا اور باہر چلتی ہوئی ہوا اس لمحے کی گواہ بن گئی تھی۔ صدیق کہاں کھو گئے ہو؟ کب سے آوازیں دے رہا ہوں؟ وہ چونک کر پلٹا جسے گہری نیند سے جاگا ہو۔ کہاں کھو گئے تھے یار؟ جو ہو گیا بھول جاؤ۔ تم میرے دوست ہو، تمہارا یہ راز میرے ساتھ راز رہے گا۔ پی لو اس کو، آؤ اپنی اچھی یادیں تازہ کرتے ہیں۔ وہ پھر وہی زہر اس کے سامنے رکھ رہا تھا۔ صدیق نے ایک نظر گلاس پر ڈالی اور ذہن میں پھر وہی منظر چلنے لگا۔ دروازہ کھل چکا تھا۔ مریم ہانپتی کپاتی باہر نکلی اور اس کے پیچھے صدیق۔ مجھے معاف کر دو مریم، میں ہوش میں نہیں تھا، دور ہو جائے مجھ سے۔ وہ کانپتے ہونٹوں سے چیخی، ہاتھ کے اشارے سے اسے پیچھے ہٹنے کو کہنے لگی۔ کپاتے قدموں سے وہ ٹیبل تک گئی، نظر ایک بوتل پر جمی اور چہرے پر وہ شفاف سکون اتر آیا جو تب آتا ہے جب کھونے کو کچھ باقی نہ رہے۔ اس نے وہاں پر پڑی ایک سرنج اٹھائے، بوتل کا ڈھکن کھولا۔ ابھی ہاتھوں کی کپاہٹ تھم سے گئی تھی۔ سرنج کو بھر کر اس نے آنکھوں کے سامنے کیا۔ صدیق کی نظر اس پر تب پڑی جب وہ دوبارہ بوتل بند کر چکی تھی۔ مریم کی آنکھوں میں خون کا رنگ جھلک رہا تھا اور ہاتھ میں وہ بھرپور سرنج پکڑا ہوا تھا۔ مریم مت کرو یہ پلیز، تم جو سزا دینا چاہتی ہو مجھے قبول ہے۔ وہ شرمندہ لگ رہا تھا مگر کیا فائدہ، مجھے اپنا یہ گندا وجود ابھی قبول نہیں ہے۔ اس کے الفاظ بھی زہر تھے اور اب وہ زہر اس کے خون میں اترنے والا تھا۔ مریم میں تمہارا گنہگار ہوں، دیکھو میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، میں ہوش میں نہیں تھا۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھا چکا تھا جیسے خود کو مکمل سرنڈر کر رہا ہو۔ بند کر اپنی بکواس، اس کی چینخ نے دیواروں کو ہلا دیا تھا اور پھر اگلے ہی لمحے وہی سرنج، وہی زہر اس کی رگوں میں اتر چکا تھا۔ لمحوں کے کھیل نے سب کچھ بدل ڈالا تھا۔ یہ کنسنٹریٹڈ آرسینک تھا، ایک سلو پوائزن جو انسان کو ایسے مارتا جیسے وہ اپنی قدرتی موت سے مرا ہو۔ ماضی حال میں بدل گیا تھا۔ صدیق کا سر گھومنے لگا، وہ وہاں سے اٹھا۔ جو بات کرنی تھی وہ تو کرو۔ قریشی کی آواز اس کو کہیں دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ اسے کیا بتاتا، الفاظ تو جیسے مر چکے تھے۔ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ کر وہ انجن سٹارٹ کر گیا اور شہر کی سڑکوں میں غائب ہوا۔ پیچھے رہ گئی صرف وہ لیب اور ایک کمرہ جس کی دیواروں نے سب دیکھا اور سب سنبھال لیا۔ سیف ہاؤس میں سفیر ارمغان چیف کے ساتھ آ چکا تھا۔ دونوں آہستگی سے بات کر رہے تھے۔ چیف سوال کرتا اور وہ مختصر مگر پر اثر جواب دیتا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد دونوں ایک آفس نما کمرے میں داخل ہوئے۔ کمرہ سادہ مگر پروفیشنل انداز میں ڈیکور ہوا تھا۔ ایک مضبوط لکڑی کی ٹیبل کے پیچھے رولنگ چیئر رکھی گئی تھی۔ ٹیبل پر ایک وائرلیس سیٹ، لیپ ٹاپ، ایک لیمپ، چند قلم اور کچھ کتابیں۔ اس ٹیبل کے سامنے 2 کرسیاں پڑی تھی جبکہ دیواروں پر فریم میں بند انسپریشنل کوٹس آویزاں تھے۔ ایک ٹائم پیس ایک جانب رکھا تھا اور پچھلی دیوار کے وسط میں قائد اعظم کی تصویر نفیس فریم میں لگی ہوئی تھی۔ کمرے کا تمام فرنیچر خالص لکڑی کا تھا جس کا رنگ گہرا براؤن تھا۔ چونکہ کمرہ لمبائی میں بڑا تھا، ایک طرف شیشے کی میز کے سامنے ایک بڑا صوفہ رکھا گیا تھا اور اس کے دونوں طرف براؤن لیدر کے سنگل صوفے پڑے تھے۔ چیف بڑے والے صوفے پر بیٹھ گیا تھا اور اس کے بائیں جانب سفیر ارمغان بیٹھ گیا۔ کیا ہم جلدی آ گئے ہیں؟ چیف کی نظریں سامنے دیوار پر لگے کلاک پر اٹھ گئیں۔ جس کا تم ذکر کر رہے تھے وہ تو اب تک آیا بھی نہیں، 10 بج چکے ہیں۔ سر اس نے کہا تھا کہ آئے گا تو ضرور آئے گا، تم نے بتایا نہیں تھا کہ میں اس سے ملنے کا کہہ رہا ہوں، اور اب تو 10 بج کر بھی اوپر ہو گئے ہیں، چیف بے صبری سے کہہ رہا تھا۔ سر ہم تھوڑا انتظار کر لیتے ہیں، اس نے کہا تھا کہ ذرا دیر ہو جائے گی۔ چیف کی آنکھوں میں سختی اتر آئی تھی۔ جو شخص وقت پر نہ پہنچ سکے وہ وقت کا پابند نہ ہو۔ ہم اسے اتنا بڑا پروجیکٹ سونپنے جا رہے ہیں، تمہارے خیال میں یہ صحیح ہوگا؟ سوچو ملک کی بقا اس کے ہاتھ میں جا رہی ہے۔ سر میں سمجھتا ہوں مگر آپ اسے ملنے کے بعد خود قائل ہو جائیں گے۔ سفیر کے لہجے میں مکمل یقین تھا۔ ہوپ سو، چیف نے صرف ایک ٹھنڈا دو لفظی جواب دے کر بات ختم کر دیا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلنے کی آواز گونجی۔ وہ آ گیا تھا۔ سفیر کے دیکھنے سے پہلے ہی چیف کی نظریں اس پر جم چکی تھی۔ نگاہیں اس کے قدموں سے اوپر سفر کرتی ہوئی تقریباً 6 فٹ کی بلندی پر رک گئیں۔ وہ آج بھی فارمل لباس میں تھا، اسکن کلر کے ٹائٹ شرٹ کے ساتھ بلیک پینٹ اور بلیک لیدر کے فوجی جوتے پہنے ہوئے تھے۔ اس کے قدم بھاری مگر پر اعتماد تھے، جیسے ہر قدم کمرے کی فضا پر اپنا اثر چھوڑ رہا ہو۔ وہ قریب آ کر ذرا سا گردن جھکا کر مؤدبانہ سلام کرنے لگا۔ سفیر نے چیف کی طرف دیکھا جس نے ہلکی سی گردن ہلا کر جواب دیا۔ بیٹھ جاؤ اسپیکٹر، چیف نے اس کو کہا۔ وہ سفیر کی طرف ایک لمحے کو دیکھنے لگا اور پھر دائیں جانب کے صوفے میں دھس کر بیٹھ گیا۔ چیف اس کو نظروں سے پرکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ رکے ہوئے پانی کے مانند پرسکون مگر منجمد تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے سامنے بیٹھا شخص سانس تک نہیں لے رہا۔ اس کی خاموشی اس کو ایک ایسا الجھا ہوا پوشیدہ خوفناک راز بنا رہی تھی جو ہر دیکھنے والے کے دل میں تجسس کی چنگاری بھڑکا دیتا ہے۔
اس کی تیز تراشی ہوئی جا لائن اور نفاست سے سنواری داڑھی اسے مردانہ حسن کا وہ شاہکار بنا رہی تھی جس پر نگاہیں جم کر رہ جائیں اور پھر بھی دل ان کو ہٹانے پر آمادہ نہ ہو۔ کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ چیف نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے جملے میں ایک سوالیہ نشان چھوڑ دیا۔ سر، یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، جو کہنا چاہتے ہیں کہہ سکتے ہیں۔ سفیر نے ہلکی سے جنبش سے اسپیکٹرا کی طرف اشارہ کیا۔ میں اسے کیا پوچھوں میجر سفیر، یہ تو اپنے وقت کے بھی پابند نہیں۔ تم نے 10 بجے کا کہا تھا اور ابھی 10:07 ہیں۔ چیف کی نظریں تیز ہو گئیں۔ اسپیکٹرا نے آہستہ سے اپنا چہرہ چیف کی طرف گھمایا۔ میں جانتا ہوں کہ وقت کی کیا اہمیت ہے۔ اس کی آنکھیں سیدھی اور سرد تھیں، جیسے کسی نے اس کے اندر سے ہر جذبات کا رنگ نکال دیا ہو۔ میں نے سر سے کہا تھا کہ میں 5 منٹ لیٹ ہو جاؤں گا۔ میں پورے 10:05 پر آیا تھا۔ یہ 2 منٹ یہاں آپ کے کمرے میں گزر گئے۔ ابھی 45 سیکنڈ اور ہو گئے ہیں، یعنی 10:08 میں 15 سیکنڈ باقی ہیں۔ چیف نے وال کلاک پر نظر ڈالی۔ اس کا حساب حرف بحرف درست تھا۔ کیا آپ کو سفیر نے بتایا ہے کہ ہم کس سلسلے میں مل رہے ہیں؟ یہ سر بتایا تھا، اور شاید آپ کو بھی بتایا ہوگا کہ میں کس شرط پر ایک پروجیکٹ لیتا ہوں۔ آئی نو، چیف نے سر ہلایا۔ سفیر نے مجھے بھی بتایا، لیکن ایک ایجنٹ ہونے کے ناطے تمہیں سمجھنا ہوگا کہ اب تمہارا ہر قدم صرف تمہارا نہیں ہوگا۔ ایک لغزش اس ملک کو گرا سکتی ہے۔ اسپیکٹرا کے ہونٹوں پر ایک معمولی سا کٹیلا زاویہ ابھرا۔ یو آر رائٹ، اس لیے میرا آپ سے مشورہ ہے یہ پروجیکٹ کسی اور کو دے دیں جو آپ کی امیدوں پر پورا اتر سکے۔ چیف کے سینے پر سجے ستارے بھی اس کی زبان کو کنٹرول نہیں کر سکی۔ اس نے اسے غور سے دیکھا۔ اس شخص کی سمجھ نہیں آئی تھی، سیدھا انکار کر رہا تھا، نہ دلیل نہ جھجک، یعنی کہ جسٹ شٹ یور ماؤتھ اینڈ نو مور آرگیومنٹس۔ دیکھو جوان، آئی ڈونٹ نو یور نیم۔ کوئی بھی نہیں جانتا۔ اس کے منہ سے وہ بات چھین چکا تھا۔ میں خود بھی بھول چکا ہوں اس کا جواب۔ وہ جملہ کمرے میں گرنے کے بعد بھی دیر تک گونجتا رہا تھا۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم کیوں امید پر پورا نہیں اتر سکتے؟ چیف بات بدل چکا تھا۔ جو اور کر سکتے ہیں تم کیوں نہیں؟ اسپیکٹرا کی نظریں بالکل ساکت اور غیر متحرک تھی۔ جو جس چیز پر امید لگاتا ہے وہ وہیں تک سوچ سکتا ہے، اور میں وہاں چلتا ہوں جہاں سوچ بھی نہیں پہنچتی۔ امیدوں پر اترنا جیسا ایک حد قائم کرنا ہے، اور کوئی قید نما حد مجھے پسند نہیں ہے۔ چیف لمحے بھر اس کے فلسفے پر خاموش رہا۔ اس کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ختم ہو گیا تھا۔ سفیر نے ہلکا سا گلا صاف کیا اور دونوں کی نظریں اس پر مرکوز ہوئیں۔ اسپیکٹرا، آپ ایک بار سن تو لیں، پروجیکٹ ہے کیا؟ اس میں خطرہ زیادہ ہے۔ ہمارے 5 ایجنٹ 2 سال پہلے مر گئے تھے، اور اینڈ مشن سے 2 دن پہلے کل 5 شہید ہو گئے۔ میڈیکل ریکارڈ میں یہ نیچرل ڈیتھ کنسیڈر ہو گئی ہے، مگر ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سیدھا ایک اٹیک ہے۔ واہ، دشمن اتنا اندر اتنا گہرا گھس آیا ہے کہ 2 سال سے ہمیں مارے اور ہمیں خبر بھی نہیں۔ اسپیکٹرا کے چہرے پر کوئی حیرت نہیں آئی تھی، صرف آنکھوں میں سرخی کا ہلکا سا ارتعاش ابھرا۔ پاکستان کی یہ سیکیورٹی ایجنسیز، آرمی، یہ سب خاموش کیوں ہیں؟ اس کی آواز کا وزن بڑھ رہا تھا۔ اب اگر ہم نے دریا کو بند ڈال بھی دیا تو کوئی فائدہ نہیں، تباہی تو ہو چکی ہے۔ کمرے کا ماحول بوجھل ہو گیا تھا۔ ہم چاہتے ہیں کہ مزید تباہی نہ ہو، اس لیے ہم یہ تمہیں دینا چاہتے ہیں۔ چیف نے دھیرے سے کہا، تمہیں جو بھی سیکیورٹی چاہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ میٹنگ ہمارے درمیان خفیہ رہے گی، ہم تینوں کے علاوہ کوئی نہیں جانے گا۔ اس کی طرف سے کوئی ہم قدمی نہیں ہوئی تھی۔ اسپیکٹرا، چیف آگے کو تھوڑا سا جھکا۔ سفیر نے کہا تھا کہ صرف تم یہ کر سکتے ہو۔ پاکستان 8 ممالک کے ساتھ گرے لسٹ میں آ چکا ہے۔ نوجوانوں کو دہشت گردی میں استعمال کیا جا رہا ہے، اور ہمارے پاس کوئی سراغ نہیں۔ ایک بات تو طے ہے، اگر یہ پروجیکٹ میں لوں گا تو مجھے مداخلت نہیں چاہیے۔ اسپیکٹرا نے دھیرے مگر کاٹتا لہجے میں کہا، میرے ساتھ میری ٹیم ہوگی، کوئی آؤٹ سائڈر نہیں۔ میں کسی کا بھی کوئی آرڈر فالو کرنے کا قائل نہیں ہوں۔ اگر آپ کو منظور ہے تو میں آج سے ہی کام شروع کر دیتا ہوں۔ چیف نے سفیر کو دیکھا۔ سفیر کا چہرہ اسپاٹ تھا، اس نے کوئی اشارہ نہیں دیا تھا، یعنی کہ یہ شخص اپنی شرطوں سے پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ میں کیسے یقین کر لوں کہ تم یہ کر پاؤ گے؟ اتنا بڑا رسک؟ تم سمجھتے ہیں ہمارے بہترین ایجنٹس اپنی جان دے چکے ہیں۔ اس کا سکسیس ریٹ 1% سے بھی کم ہے۔ وہ جس کشمکش کا شکار تھا وہ آخرکار باہر لانے لگا۔ میں کوئی غائب کلم نہیں رکھتا، لیکن گارنٹی دیتا ہوں میرے خون کے آخری قطرے تک میرا مقصد اس مشن کی کامیابی ہوگی۔ اسپیکٹرا کی آواز ہمیشہ کی طرح پرسکون تھی، لیکن اس میں ایک فولادی وزن تھی۔ یہ وہ آخری حد تھی جان کی گارنٹی جس کی وہ بازی لگا چکا تھا۔ چیف چاہ کر بھی مزید انکار نہیں کر سکا۔ تمہیں سب ڈیٹیلز کچھ دیر میں مل جائیں گی، اور یاد رہے ہمارے علاوہ کوئی اس بارے میں نہیں جانے گا۔ اٹس یور مشن ناؤ۔ اب سے تمہیں کوئی نہیں روکے گا، بس مجھے صرف ایک خبر چاہیے، اور وہ اس دشمن کی موت۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ اسپیکٹرا کے چہرے پر پہلی بار ایک ہلکی سے تبدیلی آئی تھی۔ اس نے سفیر کو دیکھا جو اسے ایک عجیب جاننے والی مسکراہٹ سے دیکھ رہا تھا۔ موبائل پر کال آنے کی گھنٹی بجی جسے جلدی سے پک کر دیا گیا تھا۔ بھائی، مجھے لگتا ہے نکلنا چاہیے، ابھی وہاں کوئی پولیس نہیں ہے۔ کان سے موبائل لگا کر اس نے اپنے آدمی کی آواز سنی تھی۔ تم مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ پہلے مجھ سے پوچھ کر نکلتے تھے، یا ابھی راستے بھول گئے ہو؟ لہجہ اسپاٹ تھا۔ نہیں، میرا مطلب وہ نہیں تھا۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ ہائی وے پر آگے جا کر چیکنگ ہو رہی ہے، تو آپ اگر کسی سے رابطہ کر لیں، اور آپ نے جو دوسرا کام کہا تھا وہ بھی ہو گیا۔ وہ ہلکی سے ہنکار بھرنے لگا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں بات کرتا ہوں، اور کوشش کرو کہ آج ہی ڈیلیوری ہو جائے۔
اس بار تم لوگوں نے کافی لیٹ کر دیا، پتہ نہیں اس بندے کو کیوں اتنی کریونگ ہو رہی تھی۔ آپ فکر نہ کریں بھائی، پکا اس بار ہو جائے گا۔ دوسری طرف سے کال ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی۔ وہ آہستہ سے فون نیچے رکھ کر ٹیرس کی طرف چل پڑا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کے بیچ وہ وہاں کھڑا ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ آنکھیں کسی نامعلوم نقطے پر جمی ہوئی تھی، جیسے کسی اندیکھے منظر میں کھو گیا ہو۔ اس نے جیکٹ کی جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا، ایک سگریٹ باہر کھینچ کر منہ میں دبایا، پیک واپس جیب میں ڈالا، پھر دوسری جیب سے لائٹر نکالا اور شعلہ جلایا۔ آگ کی ہلکی سی روشنی اس کے چہرے پر ایک لمحے کو چمکی، جیسے اس کی سوچوں کا بوجھ بھی لمحے بھر کے لیے واضح ہو گیا ہو۔ پہلا کش لیتی وہ دھوئیں کو آہستہ آہستہ باہر چھوڑنے لگا، جیسے چاہتا ہو کہ اپنے سارے الجھے ہوئے خیالات اسے دھند میں گم کر دے۔ دھواں خلا میں پھیلتا جا رہا تھا اور وہ بس کھڑا اس دھند کے پار کسی اندیکھے انجام کو گھور رہا تھا۔ اس نے آنکھوں کو ذرا سا سکیڑ لیا۔ نظر ٹیرس کے جنگلے پر پڑی ایک چھوٹی سی چونٹی وہیں آ رہی تھی جہاں اس نے ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ وہ غور سے اس کو دیکھنے لگا۔ اس نے اپنا ہاتھ وہیں رہنے دیا۔ چیونٹی بالکل وہاں آ گئی جہاں اس کا ہاتھ ایک مزاحمت بن کر آگے کا راستہ روک رہا تھا۔ چیونٹی نے ادھر ادھر ہو کر نیم زاویے میں سمت بدل کر کوئی اور راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ ننھی سے چیونٹی آخرکار واپس مڑنے لگی اور جس راستے سے آئی تھی وہیں سے لوٹ گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر ابھر آیا۔ پتہ نہیں اس کے دماغ میں کیا آیا تھا کہ اس نے سگریٹ سے ایک اور کش لے لیا۔ سگریٹ کا آدھا حصہ راکھ بن چکا تھا اور وہ راکھ نیچے گرتے ہوئے اس کے پیروں کے پاس بکھر گئی تھی۔ اس نے سگریٹ کو دیکھا جس کا انگارہ راکھ گرنے کے بعد تازہ ہو گیا تھا۔ چلتی ہوا سے جلتے سگریٹ کی چمک میں بھی ہلکی ہلکی تبدیلی آ رہی تھی۔ ایک ہوا کا جھونکا اس کے چہرے سے گزرا اور سگریٹ کا شعلہ لمحے بھر کو یوں بھڑکا جیسے اس کے اندر بھی کسی چیز نے اچانک آگ پکڑ لیا۔ چیونٹی ابھی بھی اس کی نظروں کے تعاقب میں تھی۔ اس نے دوبارہ گرل کی طرف دیکھا۔ اسی لمحے اس کے موبائل کی رنگ ٹون بجی۔ اس نے دوسرے ہاتھ میں پکڑے فون کو دیکھا۔ کسی کا ایک میسج آیا تھا۔ دیکھ کر لگا کہ شاید وہ پیغام اسے پسند نہیں آیا، کیونکہ اچانک اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ اس نے سگریٹ والے ہاتھ کو زور سے جنگلے پر رگڑنا شروع کر دیا۔ قدموں میں بھی حرکت آ گئی۔ کبھی وہ اپنا بوجھ ایک پاؤں پر ڈالتا اور کبھی دوسرے پر۔ مزید سگریٹ پینا بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بخیر دیکھے سگریٹ کو بار بار جنگلے سے رگڑتا رہا، جیسے اپنے اندر کا سارا غصہ اس دھات میں اتار رہا ہو۔ اپنے متحرک ہاتھ کو وہ دیکھنے لگا۔ جنگلے کا رنگ ہلکا سا کالا پڑ چکا تھا۔ سگریٹ بھی بجھ گیا تھا۔ اس نے غور سے دیکھا، وہ چیونٹی بھی وہیں مر چکی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے بالکل ساکت ہو گیا، بلکہ جھپکنا بھی بھول گیا۔ پھر پتہ نہیں کیا یاد آیا یا چیونٹی کی موت میں اس نے ایسا کیا دیکھ لیا کہ وہ ایک زوردار قہقہا لگا گیا تھا۔ وہ اتنا ہنسا کہ اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ وہ ہاتھ اٹھا کر جیسے خود کو کہہ رہا تھا کہ بس خاموش ہو جاؤ، مگر ہنسی رک ہی نہیں رہی تھی۔ ہنسی کے زور سے دل میں درد ہونے لگا تھا۔ وہ بائیں طرف سینے پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ آدھا جلا ہوا سگریٹ وہیں پھینک کر وہ وہاں سے ہٹ گیا۔ چیونٹی ابھی وہیں پڑی تھی، اپنے انتم سنسکار ہونے کے لیے جیسے انسانوں کے ہوتے ہیں۔ جیسے یہ حشرات ہمارے رسم و رواج اور زبان کو نہیں سمجھتے، ہم بھی ان کی نہیں سمجھتے۔ شاید مرتے وقت یہ بھی چیخی ہو، شاید کسی اور چیونٹی نے، کسی اور چیونٹی خاندان نے اس کی آواز سن لی ہو۔ کوئی تو اس کی وجہ سے ادھورا رہ گیا ہوگا، کیونکہ یہ بھی تو جاندار ہے۔ اگر عقل نہیں ہے، دماغ نہیں ہے انسانوں جیسا، پھر بھی زندہ تو ہے، سانس تو لیتے ہیں۔ اگر یہ بے زبان ہے تو اللہ تو دیکھتا ہے، وہ تو نیت کو سمجھتا ہے، اچھا برا جانتا ہے۔ یہ حشرات کچھ نہیں کہتے، مگر خدا تو ضرور کہے گا۔ اس نے دیکھ لیا ہوگا کیسے ایک چیونٹی کی موت ہوئی تھی، کیسے ایک جاندار مارا گیا، کیسے قاتل قہقہا لگا کر اشرف المخلوقات کہلاتے ہوئے وہاں سے چل دیا، بس پیچھے بس ایک لاش چھوڑ کر جو شاید اس کے لیے کچھ نہ تھی، مگر خالق کے لیے ہر شے تھی۔ آدم صفا کہاں ہے؟ امان کچن میں داخل ہوتی باورچی سے مخاطب ہوا۔ پختہ عمر کا آدمی جو چولہے کے پاس کھڑا تھا، نام سنتے ہی چونکا، مڑ کر دیکھنے لگا۔ وہ تو آج یونی سے نہیں آئی، آپ کو نہیں پتا؟ میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ کے ساتھ ہوگی۔ اس کے ماتھے پر نیلی رگ ابھر آئی۔ ایک لفظ بھی کہے بغیر وہ فون نکالا، صفا کا نمبر ملایا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ حویلی کے بیرونی حصے میں آ کر وہ مسلسل کال پر کال ملاتا رہا، مگر ہر بار فون بند۔ اس نے وقت دیکھا، 4 بج رہے تھے، یعنی کہ سیکنڈ ٹائم سیشن بھی ختم ہونے والا تھا۔ فیصلہ لمحوں میں ہو گیا تھا کہ رات سے گاڑی نکالتی اس نے رفتار بڑھا دی۔ ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر تھا، دوسرا بار بار فون کے بٹن پر، مگر ہر بار سوئچ آف۔ 20 منٹ کے ڈرائیو کے بعد وہ یونیورسٹی پہنچ چکا تھا۔ گاڑی سائڈ پر پارک کر کے تیز قدموں سے اندر داخل ہوا۔ ماتھے پر بکھرے بال، آف وائٹ شرٹ، براؤن پینٹ، آستینے کلائیوں تک پھول، قدم مضبوط اور نظریں نیچی۔ جیسے ہی وہ اندر آیا، کئی نظریں خود بخود اس کی طرف مڑ گئیں، مگر وہ رکے بغیر آگے بڑھتا رہا۔ کارنر میں پرنسپل آفس کا بورڈ لگا تھا۔ اس نے ہلکی سی دستک دی اور اندر داخل ہو گیا تھا۔ رولنگ چیئر میں بیٹھا شخص چشموں کے اوپر سے اسے دیکھنے لگا۔ ہیلو مسٹر امان، آج یہاں خیریت؟ سامنے کھلی کتاب بند کرتے ہوئے اس نے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ پرنسپل صاحب، مجھے صفا کے بارے میں بات کرنی ہے۔ صفا؟ وہ ذرا چونکا۔ لیکن وہ تو بہت اچھی بچی ہے، اکیڈمک ریکارڈ میں بھی شاندار۔ کچھ ہوا ہے کیا؟
میں نے صبح اسے یہاں ڈراپ کیا تھا، وہ ابھی تک گھر نہیں آئی۔ اس نے کہا تھا دوستوں کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرے گی، میں سب کو کال کر چکا ہوں، سب 2 گھنٹے پہلے گھر پہنچ گئے ہیں مگر صفا نہیں۔ اس کی آواز قابو میں تھی مگر آنکھوں میں بے چینی اتر چکی تھی۔ ہم انہیں چیک کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ یونی میں دوستوں کے ساتھ ہو، پرنسپل نے نرمی سے کہا۔ لیکن اگر اس نے کہا تھا لیٹ آئے گی تو شاید۔ ایسا نہیں ہے، امان نے بات کاٹ دی، وہ کبھی فون بند نہیں کرتی، اور آپ اس کے ہارٹ ایشو کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس کے کچھ دوست ابھی یونی میں ہیں، اگر آپ بلا لیں تو انہیں بہتر ہوگا۔ شیور، پرنسپل نے وائرلیس اس کے ڈپارٹمنٹ اور سیکشن کے ہیڈ آفیسز میں کالز کر لیے تھے۔ کچھ دیر بعد 3 لوگ اندر آ گئے، 1 لڑکی اور 2 لڑکے۔ بچوں، تمہاری دوست صفا کہاں ہے؟ پرنسپل نے پوچھا۔ سر، وہ تینوں ایک دوسرے کو جواب دینے کے لیے آگے کر رہے تھے۔ سر، وہ صبح ہمارے ساتھ کچھ دیر کے لیے کیفے آئی تھی، پھر پتہ نہیں کہاں چلی گئی، ان میں سے ایک لڑکی نے جواب دیا۔ صفا نے کہا تھا کلاسز کے بعد تم لوگوں کے ساتھ ہینگ آؤٹ پر جائے گی، مطلب تم سب نے آج کلاسز اٹینڈ نہیں کی؟ امان نے تیز لہجے میں پوچھا۔ وہ تینوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ جی سر، آخرکار ایک لڑکے نے آہستہ سے کہا۔ کون سے کیفے گئے تھے؟ لوکیشن بھیج دو مجھے۔ یہ میرا کارڈ ہے، وہ ٹیبل کے کونے پر اس کو رکھنے لگا۔ میں کال کروں تو اٹھا لینا۔ باری باری وہ تینوں کو دیکھنے لگا۔ چلتا ہوں پرنسپل صاحب، تھینکس فار کوآپریشن، اٹھتے ہوئے بولنے لگا۔ کوئی بات نہیں مسٹر امان، ہماری دوبارہ ضرورت ہو تو بلا جھجک کہیے گا۔ امان نے سر اس بات میں ہلایا۔ وہ وہاں سے باہر نکلا، اس کے دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے۔ صفا، اس کی بیٹی، اس کی دنیا غائب تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھا سیٹ سے سر لگا کر آنکھوں کو بند کر لیا تھا۔ میسج ٹون بج گئی، کیفے کی لوکیشن آ گئی تھی، وہاں کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی، رفتار بے رحم تھی۔ 1 گھنٹے میں 50 سے زیادہ کالز وہ کر چکا تھا مگر ہر بار نو رسپانس۔ کیفے پہنچ کر اس نے ارد گرد دیکھا مگر کچھ خاص نہیں ملا۔ وہ اندر داخل ہوا، کارنر میں لگے کیمرے نے اس کی توجہ کھینچ لی تھی۔ ایک اور ہال میں بھی دائیں اور بائیں طرف کیمرے لگے تھے۔ وہ سیدھا کاؤنٹر کی طرف گیا جہاں ایک آدمی رجسٹر میں حساب لکھ رہا تھا، وہ اس کو دیکھنے لگا۔ مجھے یہاں کا CCTV دیکھنا ہے۔ آپ کون؟ وہ آدمی ہاتھ میں پکڑے بال پوائنٹ سے اس کو اشارہ کرنے لگا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے کہ اپنا تعارف دینے آیا ہوں، یا پھر میں یہاں سے سیدھا آنر کے پاس چلا جاؤں؟ لہجے میں برداشت ختم ہو چکی تھی۔ آئیے لے چلتا ہوں۔ وہ آدمی فوراً سیدھا ہوا۔ ایک کمرے میں 5-6 کمپیوٹر لگے تھے۔ اس نے خود فوٹیجز کو ریورس کرنا شروع کیا۔ 7 لوگ کیفے میں داخل ہو گئے تھے، ان میں صفا بھی تھی۔ صفا کی ہنسی ایک لمحے کو کمرے میں گونجی جیسے روشنی کا ایک دھماکہ ہو گیا، اور ایک دوست کے ساتھ باتوں میں مگن تھی۔ کچھ دیر بعد سب نے اپنے کپ چھوڑے اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ صفا کے قدم اچانک راستہ بدل گئے تھے۔ وہ باقی سب سے کٹ کر 2 دوستوں کے ساتھ ایک الگ سمت کی طرف جانے لگی۔ یہ وہی 2 چہرے تھے جو چند گھنٹے پہلے پرنسپل آفس میں بھی سامنے آئے تھے۔ پھر اسکرین پر سب بدل گیا تھا۔ فوٹیج میں سب کے سب کیفے سے نکلے مگر صفا، وہ تصویر سے یوں غائب ہو گئی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ امان کرسی سے ہلکا سا سیدھا ہوا، داڑھی پر آہستہ سے ہاتھ پھیرا۔ ماتھے کی نیلی رگ اب خطرناک حد تک دھڑک رہی تھی۔ ایک سنجیدہ خاموشی کے ساتھ وہ کیفے سے بھی باہر نکلا۔ کہاں ہو تم؟ اس نے خلا میں نظریں کاٹتے ہوئے سرگوشی کی۔ آسمان پر سورج ڈوبنے کے آثار لگ رہے تھے۔ اس نے آنکھیں بند کر دیے۔ میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ اچانک ایک بھاری مردانہ آواز کانوں میں گونجی۔ اس نے ایک آنکھیں جھٹکے سے کھولی، دماغ میں کچھ ٹوٹ کر جڑ گیا۔ اس نے لپک کر موبائل کو نکالا مگر اسکرین پر بیٹری کا نشان آخری بار چمک کر بجھ گیا۔ شٹ! اس نے دانت پیس کر کہا، فون کو ہاتھ پر مارا اور تیز قدموں سے اندھیرے میں گم ہو گیا۔